ہر روز ایک نیا صدمہ دیتی ہے زندگی، ہر روز ایک نیا امتحان لیتی ہے زندگی۔ زندگی سے شکوہ بھی کیسے کریں، آپ جیسے دوست بھی تو دیتی ہے زندگی۔ میں تمہاری شادی وہاں نہیں کرنے والی، کیا ہے ان لوگوں کے پاس خالی ہولی عزت اور غربت کے علاوہ؟ وہ غصے سے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، امی شادی میں نے لڑکی سے کرنا ہے، اس کی دولت اور امارت سے نہیں۔ اگر ہانیہ کے سلسلے میں آپ کی یہی رائے ہے تو پھر میری شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس سے کھڑے ہوتے ہوئے بات ختم کر دی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، بڑے ارمان ہوتے ہیں ماں کے، تمہیں ذرا احساس نہیں ہے؟ وہ اس کے ہٹیلے پن پر جھنجھلائیں۔ احساس ہے، اس لیے آپ کی مرضی سے یہ رشتہ کرنے کا خواہش مند ہوں، مگر آپ کو اپنے لائے ہوئے رشتے کی پڑی ہے تو اور زمانے کا خیال پریشان کیے دے رہا ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں اس کی آپ کو پرواہ ہی نہیں۔ اس نے ماں پر اپنی ناراضی واضح کی۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں خالی ہولی شکل کے علاوہ؟ شادی انسان ایسے گھرانے میں تو کرے کہ لڑکی کے ساتھ اس کا جہیز دیکھ کر لوگ رشک کریں۔ وہ احساس تفاخر میں گھر کر رہ گئی۔ زوار نے ماں کو تعصب سے دیکھا۔ امی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پیسے پر نظر رکھنے کی؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، کیا کروں گا میں سب لے کر، اگر اس لڑکی کے ساتھ میں ہی خوش نہیں ہوں؟ زوار نے ماں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ سب خوش ہو جاتے ہیں جب ملتا ہے، ابھی تو خالی کھلی باتیں ہیں، جب عشق کا بھوت سر سے اترے گا تو تمہیں بھی سب اچھا لگنے لگے گا۔ میں آج ہی مسز وجاہت سے ٹائم لیتی ہوں، تمہاری مرضی پر چلوں گی تو اتنا اچھا رشتہ بھی گواؤں گی۔ اور وہ کہتے ہوئے اٹھیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ زوار حتمی لہجے میں گویا ہوا تو وہ بیٹے کی صورت دیکھنے لگی جس کے چہرے پر کہیں لچک کے آثار نہیں تھے۔ وہ اخبار میں منہ دیے میاں پر چڑھ دوڑی۔ یہ سب آپ کا قصور ہے، کسی بات میں اسے سمجھاتے ہی نہیں ہیں، کو روک ٹوک نہیں کرتے، تبھی اولاد منہ کو آ رہی ہے۔ انہوں نے جھپٹ کر اخبار ان کے آگے سے کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھے ہو کر بیٹی اور بیوی کو دیکھنے لگے۔ معاملہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا جس پر انہوں نے مختصراً وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وہاں نہیں کرنا چاہتا تو تم کیوں بضد ہو؟ شادی کر کے گھر تو اس سے بسانا ہے نا، نہ کہ تم نے۔ کیوں خواہ کھڑاک پھیلاتی ہو؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کر حتمی انداز میں بولے تو وہ بھڑک اٹھی۔ لو اور سنو، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اس معاشرے میں ہمیں انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ بہو کم از کم اپنے برابر کے خاندان کی تو ہو، ورنہ کتنی جگ ہسائی ہوگی۔ وہ صدمے و افسوس کی کیفیت میں بولی، کیسی جگ ہسائی بیگم؟ یہ ہم ہی لوگوں نے روایتیں بنا رکھی ہیں، اتنا جہیز اور مال بیٹی کو بھر دیتے ہیں کہ معاشرے میں غلط روایتیں اور رواج پرورش پا رہے ہیں۔ جو لوگ غریب اور کمتر ہیں، جن کے پاس اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں، اور وہ انہی غلط اصولوں اور رواجوں کے نے ان لوگوں کا کے در ناحق بند کر رکھے ہیں، ان کی بیٹیوں کے آگے مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں۔ کتنی لڑکیاں یوں ہی گھر بیٹھے رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کتنی اس آس و انتظار میں عمر گنوا دیتی ہیں۔ اس سب کے قصوروار ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو خود بھی بیٹیوں کو بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں اور آنے والی بہو سے بھی اس کی آس و امید رکھتے ہیں۔ وہ تعصب سے بولے، آپ سے مشورہ لینا بیکار ہے، آپ تو خوب بیٹے کو بھڑکاوا دے رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تو ہم اپنی بیٹی کو دیں، اور اسی طرح ایسے ہی گھرانے میں سے بہو لائیں جو دینے کی پوزیشن میں ہو۔ کسی مفلسی اور غریب گھرانے کی لڑکی کو بہو بنانے سے بہتر ہے میں اس نالائق کی شادی کا خیال ہی چھوڑ دوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ کیسی عورت ہے یار، کیسی عورت ہے! ٹھیک ہے، آج کے بعد اس گھر میں میری شادی کا ذکر نہیں ہوگا، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ دیکھا کیسے منہ بھر کر کہہ گیا، آج کی اولاد کو ماں باپ کے جذبات اور ان کے احساسات کی قدر ہی نہیں ہے، صرف اپنی محبت ہی عزیز ہے۔ وہ نڈھال ہو کر شوہر کے برابر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ زوار کے انکار نے ان کے دل کو سخت اذیت پہنچائی تھی۔ آپ بھی تو فضول ضد باندھ کر بیٹھی ہیں، اگر وہ لڑکی غریب ہے تو کیا ہوا؟ یہ دیکھیں آپ کا بیٹا خوش ہے، اس کی رضا اس میں ہے تو اس کا فیصلہ مان لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ انہیں نرمی سے سمجھانے لگے۔ کیسے مان لوں؟ بڑی بھابھی کے فراز نے اپنی کولیگ سے کورٹ میرج کر لی تھی، اس وقت ہم سب نے کتنی باتیں بنائی تھیں۔ اب اگر زوار کی مرضی کر لوں تو انہیں کہنے کا موقع مل جائے گا۔ میں اپنے خاندان میں سب سے کیا کہوں کہ بہو کے والد ایک معمولی چیز چپڑاسی ہیں؟ آپ نہیں جانتے، لوگوں سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنا غم ہلکا کر رہی تھیں، وہ بیگم کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ کچھ دن باتیں ضرور ہوں گی، پھر سب بھول جائیں گے، جیسے فراز کے قصے کو بھول گئے۔ وہ ہنکارا بھر کر بولے تو وہ انہیں گھورنے لگی۔ ایک تو اولاد پر روب نہیں ہے، ورنہ میں دیکھتی کیسے انکار کرتا وہ۔ میں بھی اس کی ماں ہوں، دیکھتی ہوں کیسے آتی ہے وہ لڑکی اس گھر میں۔ وہ بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے رویا اور صوبیا کو کاؤچ پر جمے دیکھ کر چونکی۔ لڑکی تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو اوپر نظر آتی ہو، نیچے تمہارا دل نہیں لگتا؟ وہ غصے سے رویا سے کہہ رہی تھی اور وہ کھسیانی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مامی
میں صوبیہ آپی سے انگلش میں ہیلپ لینے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا پروگرام ختم ہو جائے تو پڑھا دوں گی، اس لیے وضاحت دیتے وہ چپ ہوئی تو مامی کی خشمگی نگاہیں اس پر جم گئی تھیں۔ انہیں اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ کمرے سے لاؤنج کا فاصلہ ہی کتنا تھا، ساری باتیں رویا کے کانوں تک پہنچی ہوں گی اور اب اس کے توسط سے کلثوم بیگم تک پہنچ جائیں گی۔ یہ ان کا اپنا ذاتی خیال تھا۔ پڑھائی کے بہانے ٹی وی دیکھنے کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور نانا نانی کو نظروں سے دور ہونے کا مقصد بھی خوب ملتا ہے، اور تفریح کی تفریح الگ۔ انہوں نے طنز کیا۔ رویا اتنی شرمندہ تو اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب کمرے سے نکلتے ہوئے زوار نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا، اس کے ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا، جتنا اس وقت مامی کی تازہ ترین فرمانوں سے ہو رہی تھی۔ صوبیہ آپی نے پلٹ کر ایک بار بھی وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے اقرار پر وہ وہاں رکی تھی۔ اسے اپنی وہاں ہونے پر افسوس ہوا، خامخواہ ہی ان کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا، وگرنہ وہ ناراض تو زوار سے تھیں جو واضح انکار کر کے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اسے اپنی کتابیں سمیٹی تو صوبیہ آپی نے کہا، جا رہی ہو، پڑھ تو لیتی، جیسے اتنی دیر سے وہ اسے پڑھا ہی رہی تھی۔ اسے اپنے ارادوں پر لاہور پڑھا بھیجا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو بڑی مامی رومانہ پر شروع تھیں، اس سے کان دبا کر وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت جانی۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی، غصہ کسی اور پر نکلتا اور ہمیشہ مدیحہ کی صورت دیکھ کر اس پر ہی تھا۔ شاید اس کا قصور اتنا تھا کہ وہ اپنے ذاتی گھر کے بجائے نانا نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، یا پھر ماں کے مرنے کے بعد اس کی اہمیت کو ختم سمجھ لیا گیا تھا۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر مامی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کبھی نیچے بھی ٹک جایا کرو، کیا کہا تھا تم سے، ذرا کچن میں مدد کروا دینا۔ وہ اب ندا کو بھول کر اس کی کلاس لے رہی تھی، وہ مامی میں پڑھنے گئی تھی۔ خوب سمجھتی ہوں بہانے، اماں نے سر چڑھا رکھا ہے تمہیں، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کل پرائے گھر بھی جاؤ گی یا وہاں بھی یہی کاہلی دکھاؤ گی۔ وہ جی بھر کر اسے سنا رہی تھی، میں یہ کتابیں رکھ کر آتی ہوں۔ اس نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، کوئی ضرورت نہیں کمرے میں جانے کی، پھر اماں تمہیں وہیں روک لیں گی، یہ بکس مجھے دو اور کچن کو اچھی طرح صاف کر دینا۔ انہوں نے حکم سنایا تو وہ سر جھکا کر کچن میں چلی آئی۔ ندا کو دیکھنے شام میں کچھ لوگ آ رہے تھے اور ان کے اہتمام میں اچھا خاصا انتظام کیا گیا تھا۔ سنک میں برتن رکھے ہوئے تھے، سلیب پر الگ برتنوں کا ڈھیر تھا۔ کرتے کراتے بھی گھنٹہ بھر تو لگ ہی گیا۔ وہ صفائی کر چکی تھی تو ندا چلی آئی۔ تھینک گاڈ تم نے بچت کروا دی، میں تو یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کس طرح سب کروں گی۔ تھینک یو رومی، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی اور چائے کا پانی رکھنے لگی۔ تمہارے لیے بناؤں؟ اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مزید یہاں رکنے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کہیں بڑی مامی آ جاتی اور پھر کوئی نیا کام یا عتاب اس پر نازل ہو جانا تھا۔ عجیب بد تہذیب لوگ تھے، اتنا کھا گئے اور کہہ گئے سوچ کر جواب دیں گے، میں تو دعا کروں گی آئے ہی نہ۔ اس نے مزے سے ہنس کر کہا۔ رومیہ کو اس کے الفاظوں سے ڈر لگا، اس کے یہ نادر شاہی لفظ مامی سن لیتی تو اس کا الزام بھی اس کے سر آ جانا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے راہ فرار اختیار کرتے دیکھ کر اس نے ٹوکا۔ وہ اپنے کمرے میں۔ اسے کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ دادی تو دوائی کھا کر لیٹ گئی ہوں گی، دادا حسب معمول خبرنامہ دیکھ رہے ہوں گے، تم وہاں جا کر بور ہی ہوگی، ابھی مجھے تم سے ضروری باتیں کرنا ہے۔ وہ چائے کے مگ وہیں میز پر آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ جو زوار بھائی کے لیے جس لڑکی کو دیکھنے چچی گئی تھی وہ انہیں پسند آئی یا نہیں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ رومیہ کو کمرے سے سنی ساری گفتگو یاد آ گئی اور مامی کی ناگواری بھی۔ مال معلوم نہیں، اب وہ مجھ سے اس کا تذکرہ کرنے سے تو رہی۔ اس نے صاف مکرنا منظور کیا۔ احمق کو پوری، اتنی دیر سے اوپر تھیں، چچی کی کتنی باتیں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر میں نے سنی ہیں، اور تم تو لاؤنج میں بیٹھی تھی، کیا تم نے نہیں سنی ہوں گی؟ وہ مشکوک ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے میں باتوں پر غور ہی نہیں کرتی، میں صوبیہ آپی کے پاس پڑھنے گئی تھی، وہی کر کے آ رہی ہوں۔ وہ انجان بن گئی۔ بالکل نا اہل ہو، کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے۔ چچی اپنے لائق فائق بیٹے کی فرما برداری پر کتنا اترایا کرتی تھی، آج وہی بیٹا کسی اور کی جی حضوری میں ماں کے تمام فرمان بھلائے ہوئے ہے۔ اس سے کہتے ہیں عشق کا بھوت سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ مزے سے اپنی رائے دے رہی تھی اور رومیہ کو احساس ہوا جس طرح بڑی مامی بولتے ہوئے سوچتی نہیں تھی، اسی طرح ندا کی عادت تھی۔ چائے پی جا رہی ہے اکیلے اکیلے؟ شہریار بھائی کی آمد ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مگ انہیں پکڑا دیا۔ میں تو رات میں ویسے بھی چائے نہیں پیتی، یہ آپ پی لیں۔ ارے نہیں رومی، رہنے دو، مجھے ندا بنا دے گی۔ وہ شرمندہ ہوئے۔ کوئی بات نہیں بھائی، یہ لے لیں۔ اس نے اصرار کیا تو انہوں نے مگ تھام لیا۔ وہ مزید کوئی بات کیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نانی حسب معمول لیٹی ہوئی تھی جبکہ نانا خبر نامہ سن رہے تھے۔ وہ کتابیں میز پر رکھتی نانی کے پاس آ گئی۔ پڑھ کر آ گئی میری بچی؟ وہ اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرائیں۔ جی نانی۔ وہ وہیں ان کے برابر ٹک گئی۔ چھوٹی کیوں غصے ہو رہی تھی؟ انہوں نے چھوٹی مامی کے متعلق پوچھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ رومیہ حیران ہوئی۔
کہے گا کون؟ اس کی اولاد ہی کہہ رہی تھی کہ امی کا آج پھر پارا ہائی ہو رہا ہے، تھوڑا ٹھنڈا کر دیں۔ وہ رومیا کی حیرانی پر چڑھ کر بولی، زوال بھائی یہاں آئے تھے کیا؟ اس نے پوچھا۔ تو اس کے آنے پر پابندی ہے جو پوچھ رہی ہو؟ وہ ناراض ہوئی تو رومیا ہنس دی۔ ہونا کیا ہے نانی، جہاں زوار بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں مامی وہاں رشتہ کرنے پر تیار نہیں ہے، اس نے مختصراً بتایا۔ کیوں؟ اب کیوں اعتراض ہو گیا؟ انہوں نے تیکھے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ معلوم نہیں، آپ زوار بھائی سے پوچھیے گا، وہی تفصیل بتائیں گے۔ اس نے دامن چھڑایا اور یونیفارم استری کرنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یونیفارم استری کرتے ہوئے اسے اس اجنبی کا خیال آیا جو کافی دنوں سے اس کے لیے سردرد بنا ہوا تھا۔ اس کی مستقل مزاجی اور توجہ پر رومیا نے اسے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا، وگرنہ پہلے پہل وہ یہی سمجھی تھی کہ کوئی دل پھینک قسم کا نوجوان ہے، جس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں، مگر وہ خاصا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ کبھی بک سٹال پر مل جاتا، کبھی مارکیٹ میں، اور طور کئی ہفتوں سے وہ صبح کے وقت اسے کالج ٹائم میں بس اسٹاپ پر بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ شکل و صورت سے شریف لگتا تھا، مگر حرکتیں خاصی فضول تھیں۔ جب سے اس نے رومیا کا پیچھا کیا تھا اسے کالج جانے سے خوف آنے لگا تھا۔ خواہ کا تماشا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ اس کو ٹوکنا چاہتی تھی، غصہ کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے ہمت اور بہادری کی ضرورت تھی جو اس کے اندر ناپید تھی۔ وہ اتنی بزدل اور کم ہمت تھی کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، کجا کہ کسی کو ڈانٹنے اور وہ بھی راستہ روک کر اس کی کلاس لیتی۔ اللہ، وہ شخص میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے کبھی نظر نہ آئے۔ اسے سونے سے پہلے دعا کی اور آنکھیں موند لی۔ وہ جو ہی گلی کے نکڑ سے سڑک پر آئی، سڑک کے دوسری طرف بنی فٹ پاتھ پر وہ پول سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک اور چہرے کی خوشی پر اس کے دوست نے مڑ کر اس کی نظروں کے مرکز کو جاننا چاہا تھا۔ پھر رومیا کو دیکھ کر وہ بھی مسکرا کر اس کے بازو پر ہاتھ مار کر اس کا حوصلہ بڑھانے لگا، اور چند سیکنڈ کے عرصے میں نظر آنے والے اسی منظر نے اس کے اندر تک خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ لرزتی ٹانگوں اور ڈوبتے دل کے ساتھ چور نظروں سے ان کی سرگرمی کو نظر انداز کرتی کالج کی لڑکیوں کے گول کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے تیز قدموں پر ان دونوں نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس کے برابر پہنچنے کی جلدی کرنے لگے۔ اب وہ ان کی طرح بھاگ نہیں سکتی تھی، مگر اس کی رفتار تیز تھی، اس لیے جلد ہی وہ ان کے سر پر پہنچنے سے پہلے ان لڑکیوں کے ساتھ جا ملی تھی۔ رومی آ گئی؟ نازیہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے دوسری لڑکی کو بھی متوجہ کیا۔ جواباً اور بھی لڑکیاں رک گئی تھیں۔ اسے لڑکیوں میں ملتے دیکھ کر ان لڑکوں کے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنی مطلوبہ بس کے انتظار میں کھڑے ہو کر سانس درست کرنے لگی۔ وہ لڑکے اب دور کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی طرف سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ ابھی چند مہینے پیشتر زندگی کس قدر بے فکری اور مزے سے گزر رہی تھی جب سے ان لڑکوں نے اس کو دیکھا تھا۔ اسے کالج آتے جاتے ایک قسم کا خوف رہتا تھا، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ پہلے وہ کالج آنے کے لیے مختصر راستہ اختیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے بس اسٹاپ تک آنے میں اسے وقت نہیں لگتا تھا، مگر اب ان لڑکوں کی وجہ سے وہ لمبا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اس راستے پر لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی۔ دیکھ، وہ یہی دیکھ رہے ہیں، نازیہ نے شرارت سے اسے ٹھوکا مارتے ہوئے متوجہ کیا۔ غرق کرو، ان کمبختوں کی وجہ سے کسی دن میں بے موت ماری جاؤں گی، نانا گھر بٹھا لیں گے۔ وہ سخت بیزار اور رکتائی ہوئی تھی۔ یہ قسمت بھی کیسے کیسے ناشکروں پر مہربان ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا ہینڈسم بندہ مجھے لائن مارتا نا، تو میں دن رات آہیں بھرتی، خواب بنتی۔ اس نے مزے سے کہا۔ اس وقت آنے والی بس نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اپنی سیٹیں سنبھال کر وہ بیٹھیں تو رومی کی نظر دانستہ ان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ مسکرا کر سلام کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے رخ پھیر گئی تھی۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، نازیہ گنگنائی۔ بکو مت، ان سڑک چاپ عاشقوں میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو مخلص ہو۔ ویسے بھی سچے لوگ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں، یوں راستے میں تنگ کرتے نہیں پھرتے۔ اس نے نازیہ کو سمجھایا۔ آپ کے عظیم خیالات پہنچا دوں ان تک، اگر اجازت ہو؟ وہ ہنسی۔ ان میں سے ایک لڑکا نازیہ کے بھائی کا دوست تھا اور ان کے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ نازی پٹ جاؤ گی تم میرے ہاتھ سے، اس نے اسے تنبیہ کی۔ ویسے یہ خالصتاً امی والے ڈائلاگ ہیں، نازیہ نے اسے چڑھایا۔ ادی اچھا انسان ہے، بھائی کا دوست ہے، اور گھر میں زیادہ افراد کا جھنجھٹ بھی نہیں ہے۔ 2 بہنیں ہیں اور 2 ہی بھائی، آئیڈیل سسرال۔ امی ابا شریف اور نیک ہیں، سنا ہے کسی دوائی کی کمپنی میں ملازم ہے۔ وہ اسے معلومات بہم پہنچا رہی تھی۔ تم چپ ہونے کے کتنے پیسے لوگی؟ اس سے غصے سے نازیہ کو گھورا۔ ساری جمع پونجی کینٹین میں پہنچ کر خرچ کر لینا، مزہ آئے گا۔ اس کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ آہ بھر کر کھڑکی سے باہر گزرتے منظر کو دیکھنے لگی۔ کس طرح بتاتی، یہ خوش رنگ خواب بھی اس وقت اچھے لگتے ہیں جب ان کی بہترین قسمت کا پتہ ہو، اور یہاں تو حال یہ تھا کہ پل کی خبر نہیں تھی۔ کب سے نانا سوچے بیٹھے تھے اس بار اکرام آئے گا تو وہ رومیا کے متعلق کے مستقبل کی بابت سوال اٹھائیں گے، مگر وہ آ کر نہیں دے رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا وہ کب نانی کے گھر آئی، مگر ہوش نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے اپنے ننیال کا ماحول دیکھا تھا۔ سخت مزاج غصیلے نانا اور نرم مزاج صلح نانی اسے ہر ممکن آفت سے بچا کر رکھتی تھی۔ ان کی زبانی ہی اسے اپنی ماں کے بارے میں پتہ چلا کہ شادی کے 5 سال بعد وہ بڑی منتوں
من تو مرادوں سے پیدا ہوئی تھی اور یاسمین اس کی خوشی بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ ماں کی بدقسمتی اس کے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی۔ اکرام الدین نے بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی اور نانی بیٹی کی اولاد کو اس لیے لے آئی تھیں کہ کون اس کا خیال رکھے گا، کون اسے سنبھالے گا۔ دادا دادی تھے نہیں، باپ لاپرواہ مزاج، وہ پھر ان کی شادی کے بعد یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسری ماں نے اس کی حیثیت کو قبول نہ کیا تھا اور باپ فی الحال اپنی دوسری شادی کی خوشی میں مگن تھے۔ انہیں بچی کے اکیلے پن یا اس کی پرورش سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سال 2 سال میں آ کر چہرہ دکھا جاتے تھے۔ چند گھنٹوں کی ملاقات کتنی سرسری اور غیر ضروری ہوتی تھی۔ نہ تو کوئی جذباتی لگاؤ ہوتا تھا اور نہ ہی کشش۔ وہی اپنی جگہ پر بیٹھی ساکت نظروں سے اس اجنبی انسان کو دیکھتی رہتی جسے قدرت نے اس کا باپ بنایا تھا۔ وہ تقدیر کے اس فیصلے پر جتنا روتی کم تھا۔ اکرام الدین بھی کبھی پیار سے بچی کو گلے بھی لگا لیا کرو، کلثوم بیگم از خود تعصب سے ٹوکتی تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں بٹھا لیتے یا سر پر پیار کر لیتے، ورنہ ایسے لمحات کم ہی میسر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ اپنے دل میں کبھی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ بنا پائی تھی۔ جتنی انسیت اسے نانا نانی سے تھی، اس کا 1% بھی وہ ان کے لیے محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جوں جوں وہ سمجھدار ہوتی گئی، اسے یہ احساس شدت سے ہوتا گیا کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں نہیں رہتی۔ دونوں مامور کے بچے اس کے دوست تھے، لڑائی کے مواقع کم آتے تھے۔ ایک تو وہ بچپن سے ہی حساس طبیعت رکھتی تھی، دوسرے ماں باپ کی کمی نے اسے احساس کمتری میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ بڑے ماموں اصغر کے 2 بیٹے شہریار اور احرار تھے، جبکہ بیٹیوں میں رومانہ اور ندا تھیں۔ چھوٹے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا زوار تھا، اس کے بعد 2 بیٹیاں صوبیہ اور ثانیہ تھیں۔ زوار کا مزاج گھر میں سب سے جدا تھا، وہ اور بچوں کی طرح کھیل کود کا شوقین نہ تھا۔ زرینہ بیگم کے لاڈ پیار نے اسے سمجھدار بنا دیا تھا، غصے کا تیز تھا اور ضدی بھی، اس لیے وہ اس کے مزاج سے بہت ڈرتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے بھی اور کزنز کی طرح کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ کچھ اس کی پروگریس کم تھی، کچھ شروع سے ہی اوروں کی طرح کوچنگ اور ٹیوشن کا ماحول نہ مل پایا تھا، اس لیے بھی وہ تعلیمی میدان میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکی تھی۔ ندا، رومانہ، صوبیہ اور ثانیہ کی طرح وہ اچھے کالج میں زیر تعلیم نہ تھی۔ ان لوگوں کو لینے وین آتی تھی، جبکہ اس کا کالج شہر کے درمیانے درجے کا ہونے کی بنا پر اسے فی الحال بس سے ہی جانا پڑتا تھا۔ باپ کی غیر ذمہ دارانہ طبیعت کی وجہ سے اسے بہت سے معاملات میں بہت پہلے سے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، اور کزنز کی طرح اس کے پاس نئے نئے فیشن لباس نہیں ہوتے تھے۔ گرمی کے 3 سوٹ اور سردیوں میں 2 3 بن جاتے تھے۔ کبھی اس نے نانی سے فرمائش بھی نہیں کی تھی، وہ اپنے جمع خرچ سے اس کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ اس کے تعلیم کا خرچہ، اس کے دیگر اخراجات وہی اٹھا رہی تھیں۔ دونوں مامیاں دن میں کتنی ہی بار یہ جتا دیتی تھیں اور وہ خاموشی سے لب سی کر رہ جاتی تاکہ وہ اس کے ہونے کا فائدہ اٹھا سکیں، اس کے وجود کو وہ بوجھ نہ سمجھیں۔ اس کے باوجود ہر بار اکرام الدین کی آمد پر مامی یہی کہتی، پال کر بڑا کر دیا، اب تو اکرام الدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، باقی 4 بچوں کو بھی تو آخر پال ہی رہا ہے، یہ بھی اس کی ہی اپنی اولاد ہے، یہ اتنی بھاری کیوں ہے، اس کی شادی بھی ہم ہی کریں گے۔ وہ منہ بھر کر کہتی، تم پر کاہے کا بوجھ، اس کا خرچہ تم لوگوں کی ذات پر نہیں ہے، اس کا باپ نہیں بھی دے رہا تو اللہ عمر دراز رکھے، ہمارے میاں کی پینشن آتی ہے، اسے پورا ہو رہا ہے، شادی کے لیے بھی تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو اس کے نصیب میں ہوگا اسے مل جائے گا۔ وہ ہاتھ پھیلاتی کہہ جاتی، اور وہ پشیمان سی مجرموں کی طرح ایک ایک کی صورت دیکھتی جس پر ناگواری کے بڑے واضح آثار ہوتے، نتیجتاً کئی دن اس سے بات چیت بند رکھتی۔ ان سب کی قصوروار بھی وہی ہے، وہ اپنے طور پر ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی، کچن کی صفائی اور دیگر کام نمٹا دیتی تھی، کمروں کی صفائی میں بھی مدد کروا دیتی تھی، کپڑے دھلوا دیتی تھی، مگر ایک ایسی ظالم تتلی تھی جو اس کے ہاتھ پر آ کر نہ دیتی تھی، اور نہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ بن کر چمکتی تھی۔ وہ منہ پھلائے حکم پر حکم سناتی رہتی اور وہ تھک کر چور ہو جاتی، انہیں منانے اور موم کرنے کے چکر میں اتنی تھک جاتی کہ کورس کی اکثر کتابیں پڑھ نہ پاتی، کام مکمل نہ کر پاتی تھی۔ نانی اسے گھن چکر بنے دیکھتی تو وہ سخت ناراض ہوتی۔ نانا کا الگ مزاج تھا، وہ سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ غصیلے مزاج بھی رکھتے تھے۔ گھر کے سارے بڑے ان کی بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے، ان کی سنتے اور مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی رومیہ کے سلسلے میں سخت اختلاف کے باوجود وہ نانا کی رضامندی کے سلسلے میں اب تک دن یہاں گزار رہی تھی، وگرنہ مامیوں کے ساتھ ماموں کے رویے بھی اکثر گزارے لائق ہوتا تھا۔ کالج کی مصروفیات اور گھر کے کام کاج کے دوران اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنی تمام کزنز کی نسبت بے حد حسین تھی، اور اس کا احساس اس وقت ہوا جب رومانہ کے رشتے کے سلسلے میں آنے والیوں نے خلاف توقع اس کا بایو ڈیٹا معلوم کرنا شروع کیا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، پھر مامی کے کڑے تیور دیکھتے ہوئے وہ اس منظر سے ہی غائب ہو گئی، حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ تمام چیزوں کو سلیقے سے سجا کر ٹرالی ڈرائنگ روم تک پہنچا دینا، باقی کام ان کی ترکیب سے کرنا تھا۔ مگر برا ہوا ان کے ساتھ رکتی ہوئی اس لڑکی کا جس کی
نظر ٹرالی لے جاتی رومیہ پر پڑی اور وہ اسے بھی اندر اپنے ساتھ کھینچ لائی تھی۔ دیکھیں مما، یہ بھی یہیں رہتی ہے، اس لڑکی نے خوش ہو کر تعارف کروایا تھا، جسے رومیہ نہیں بلکہ وہ خود یہاں رہتی آئی ہو، بڑی مامی نے کھسیا کر بتایا تھا۔ ہاں، ماں کے مرنے کے بعد ہماری ساس اسے یہیں لے آئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اس کا احساس کہاں کرتا، اپنی زندگی کی رنگینیوں میں گم ہے، اب بھی سالوں ہو جاتے ہیں بیٹی سے ملے ہوئے۔ مامی نے تعصب کے ساتھ اس کی دکھ بھری داستان سنائی تھی، تو آنے والی خواتین کے اشتیاق تھوڑا کم ہوئے۔ خوبصورتی کے ساتھ باپ کی طرف سے مضبوط بیگ بھی تو اسی رشتے کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے، شاندار جہیز بھی ملتا ہے۔ ان کی توجہ کم ہوئی تب سمینہ بیگم نے سکون کا سانس لیا، ورنہ رومیہ کی بے وقت آمد انہیں سخت کھل رہی تھی اور اس کا اظہار انہوں نے مہمانوں کے جاتے ہی کرنا مناسب جانا تھا۔ منہ اٹھا کر چلی آئیں، منع نہیں کر سکتی تھی، مگر تمہیں تو شوق ہے لوگ تمہیں سراہیں، تعریف کریں۔ وہ برس رہی تھیں۔ ایک ہماری ساس ہے، نواسی کتنی فکر ہے، ابھی بھی خالہ کی بیٹی کے گھر پہنچی ہوئی ہیں اور اس مصیبت کو ہمارے سر ڈال رکھا ہے۔ ایسے ہی اچھے رشتوں کا کال ہے، جو کوئی آ جاتا ہے تو یہ مہارانی اسے اپنی صورت دکھا کر بدزن کر دیتی ہیں۔ ابھی بھی جاتے ہوئے وہ لوگ کہہ رہی تھیں، بیٹیاں تو آپ کی پیاری ہیں مگر وہ بچی زیادہ اچھی ہے۔ انہوں نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ آپ ناحق اپنا خون چلا رہی ہیں بھابھی، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہنے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں پڑھ کر کون سا اس نے جاب کرنا ہے، شادی کرا کر ایک طرف کریں، جب یہ فرض بھی ہمیں ہی ادا کرنا ہے تو دیر کرنا مناسب نہیں، وگرنہ اچھے رشتے یوں ہی ہاتھوں سے نکلتے رہیں گے۔ وہ سمینہ بیگم کو نئی سوچ تھما رہی تھی۔ آخر ہوا کیا؟ اگر وہ آ بھی گئی اور امی آپ نے اسے خود ٹرالی سیٹ کر کے ڈرائنگ روم میں پہنچانے کو کہا تھا، اب آپ ناحق غصے ہو رہی ہیں۔ رومانہ ماں اور چچی کے فضول تبصروں سے چڑھ کر بولی تھی، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو منہ بند کر کے رکھنا چاہیے۔ سمینہ بیگم کو بیٹی کا رویہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ رومی، تم اپنے روم میں جاؤ، یہاں تو یہی فضول باتیں ہوتی رہیں گی۔ رومانہ ماں کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولی تھی۔ ان لوگوں کا تضحیک آمیز رویہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ دیکھا تم نے زرینہ، ان بچوں کو ماں باپ کا قطعی لحاظ نہیں ہے، اس لڑکی کے لیے ہم برے ہو جاتے ہیں۔ سمینہ بیگم رومانہ کے رویے پر چڑھ کر بولی تھی۔ ہاں بھاوی، آج کل کے بچوں کو ماں باپ کا احساس تک نہیں ہے، وہ اپنی مرضی اور خوشی کی خاطر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون اپنا ہے کون پرایا۔ زرینہ بیگم کو زوار کا رویہ یاد آیا، جو ہانیہ کے لیے ان سے منہ پھلائے پھر رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا ہوا جسے تم دیکھ کر آئی تھی؟ سمینہ بیگم کو اچانک یاد آیا تھا۔ اچھی ہے مگر گھرانہ۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ بتاتی یا نہ بتاتی؟ لڑکی سے مطلب رکھنا چاہیے، اسے آ کر گھر سنبھالنا ہے۔ اگر زوار راضی ہے تو انتظار کس بات کا؟ وہ دیورانی کے دل کی ٹو لے رہی تھی۔ ہاں مگر لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، محض لڑکے کی دل کی خوشی کا احساس کریں گے تو زمانہ جینے نہیں دے گا۔ وہ اس قصے سے بیزار ہوئی تو سمینہ بیگم محبم مسکرا دی۔ ان کی کتنی خواہش تھی زوار کے لیے وہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی کو بہو بناتی، مگر قسمت نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی۔ زمانہ تو ہر صورت باتیں بناتا ہے، میں تو اپنی بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی سے کروں گی تاکہ خوش رہیں، مگر اصغر کی نیت احرار کی شادی کے لیے بہت غیر سنجیدہ ہے۔ وہ تو ملک سے باہر جانے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، جب تک مالی طور پر اسٹرانگ نہ ہو جائے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ رہ گیا شہریار، اس کی جاب لگ جائے تو پھر انشاءاللہ رومانہ کے ساتھ اس کی کر دوں گی۔ انہوں نے اپنے ارادے بتائے۔ اچھا، کہیں لڑکی دیکھی ہے اس کے لیے؟ زرینہ بیگم کو دلچسپی ہوئی، آخر کو ان کی بھی دو بیٹیاں تھیں اور جیٹھانی کے دونوں ہی بیٹے بڑے لائق فائق تھے۔ اپنے بھائی کی بیٹی کا سوچ رہی ہوں، ہر لحاظ سے موزوں اور بہترین ہے، شہریار کے ساتھ سجے گی اس کی جوڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ان کا چہرہ لمحوں میں بھج گیا۔ انہوں نے کہا اپنے زوار کے لیے ان کی بیٹی کو سوچا تھا، جو وہ سوچ لیتی ایک ٹھنڈی آہ سی ان کے لب سے نکلی تھی۔ اس وقت گلی سنسان تھی، گرمی کی دوپہریں یوں بھی لوگوں سے خالی ہوا کرتی ہیں، جلتی دھوپ کی تپش سے زیادہ اس نوجوان کی نظروں سے جلی جا رہی تھی جو اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور اپنی امی کو لے کر آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ اور چونکہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اس لیے وہ پیچھے کے منظر سے ناشنا تھا، جہاں اسے زوار بھائی آتے نظر آ رہے تھے، جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا یا دھوپ کی تمازت سے۔ بہرحال ان کے تیور اتنے کڑے تھے کہ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں اور ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ پلیز یوں خوفزدہ نہ ہو، یقین کریں میں آپ سے بے حد۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے زوار بھائی اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کو کالر سے پکڑ لیا تھا۔ کون ہو تم اور کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ وہ سخت لہجے میں غصے سے دھاڑے۔ اسی نوجوان کا دوست جو نہ جانے کہاں سے صورتحال دیکھ رہا تھا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ بھائی صاحب بات تو سنیں۔ اسے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بھائی صاحب کے بچے؟ ان کا مضبوط ہاتھ زوردار طریقے سے اس کے چہرے پر پڑا۔ رومیہ وہیں گر کر بے ہوش ہو جاتی اگر زوار نے مڑ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا۔ گھر چلو، وہ اس کے سر پر چلائے۔ وہ لرزتی کانپتی مجرموں کی طرح ان کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ اگر وہ تمہیں تنگ کرتا ہے تو تم نے پہلے بتایا کیوں نہیں؟
زوار اس پر برہم ہو رہا تھا آپ کے غصے کی وجہ سے۔ اسے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، اگر وہ کوئی بدتمیزی کر جاتا پھر؟ زوار نے رک کر اسے گھورا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ تو پھر کیا کرتی؟ ہر کوئی مجھے ہی مجرم سمجھتا ہے، میری ہی غلطی مانتا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ زوار چند ثانیوں کے لیے چپ ہوا۔ کسی کی جذباتیت نے اسے مجرم بنا دیا تھا، اسے یہی دکھ رلا رہا تھا۔ زوار اسے گیٹ کے پاس چھوڑ کر اپنی بائک لے کر چلا گیا تھا، دونوں کو ساتھ دیکھ کر ہر کوئی سوال اور جواب کرتا جو اسے گوارا نہ تھا۔ رات میں اس نے وہاب احمد سے بات کر کے رومیہ کو کالج چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری خود لے لی تھی، جس پر زرینہ بیگم بری طرح چلبلائیں اور زوار کے کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئیں۔ تم ہی رہ گئے ہو ان فالتو کاموں کے لیے؟ کون سے فالتو کام ممی؟ وہ بھی اس گھر کی ایک فرد اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اور زوار کی سمجھ میں ان کا رویہ نہیں آ رہا تھا۔ ذمہ داری تو وہ نانا نانی کی ہے، وہ لائیں اور لے جائیں، تم کیوں بیچ میں پڑتے ہو؟ انہوں نے بگڑ کر کہا۔ کیا اس سے بھی آپ کا سٹیٹس متاثر ہوتا ہے؟ اس بار وہ طنز سے مسکرایا۔ زوار تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو، کیا تم میری بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے؟ وہ بگڑ کر بولی، میں آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں اگر وہ حد سے بڑھی ہوئی نہ ہو۔ اس بار وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ انہیں زوار کے رویے نے ازحد مایوس اور ہرٹ کیا تھا۔ ہانیہ کے معاملے کو لے کر وہ مستقل ان سے خفا تھا اور اب رومیہ کی ذمہ داری بھی اس سے محض انہیں جلانے کے لیے اٹھائی تھی، یہ ان کا ذاتی خیال تھا۔ رومیہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو کلثوم بیگم نے اسے نئی خبر سنائی، تمہیں زوار لے کر جائے گا اور لائے گا بھی۔ مگر نانی وہ تو بہت غصہ کرتے ہیں۔ اسے زوار کا رویہ یاد آیا۔ اسے پریشانی سے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ان کی صورت دیکھی۔ پگلی، جو بہت غصہ کرتے ہیں وہ اندر سے بہت نرم دل اور حساس ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں تیری پریشانی کو کیسے اس نے محسوس کر لیا۔ وہ پوتے کی ذمہ داری پر خوش و مسرور تھی، انہیں کل کے واقعے کی قطعی خبر نہ تھی اور اس نے بھی مزید کچھ کہے بغیر اپنی تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ زوار کی جلدی آؤ کی آواز پر اسے اپنے لمبے ریشمی سیاہ ریشمی بالوں کو کلپ لگایا اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر آ گئی۔ زوار نے بائک گیٹ سے نکال کر سڑک پر لی تو اس کی نظریں غیر ارادی طور پر اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ کوئی دلی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی جذباتی، مگر وہ دیکھنا چاہتی تھی کل کی بے عزتی کا کتنا اثر ہوا ہے اور پھر اسے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اسے بس اسٹاپ پر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ چلو چھٹی ہوئی، اس سے سر جھٹکا۔ کب سے وہ لوگ تمہیں پریشان کر رہے تھے؟ زوار نے اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ ڈر گئی، اس کے مزاج کی سختی اور غصہ دیکھ چکی تھی۔ اس کی چپ پر وہ مزید بگڑا۔ اسی طرح چپ رہ کر تم نے ان کی ہمت اتنی بڑھا دی تھی کہ وہ راستے میں روکنے لگے تھے۔ کل کلاں بدتمیزیاں بڑھ جاتی تو پھر؟ وہ اس بار لہجہ نرم کر کے بولا تھا۔ کسی کی زیادتی کو ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، وگرنہ وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اسے ٹوک رہا تھا، اس کی باتیں اس کی سمجھ میں کیا آتی۔ کالج پہنچنے پر شکر ادا کرتی وہ گیٹ پر اتری اور پھر اس کا شکریہ ادا کیے بغیر ہونوکوں کی طرح گیٹ سے اندرونی منزل کی طرف چل دی تھی۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اور محترمہ کالج آ بھی گئی۔ نازیہ آدھے گھنٹے لیٹ پہنچی تھی اور آتے ہی برس پڑی، جواب میں اسے کل کی ساری روداد سنا دی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، تم بزدل صدا کی، اب تو خوش ہو؟ اسے منہ بنا کر کہا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ انہیں خود بیچ راستے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس نے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ فون پر تم بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے شریفانہ باقی جس سے آپ سے کوئی کلام کرے؟ وہ بگڑی، اسے کل کے واقعہ کا ازحد افسوس ہو رہا تھا۔ اب کیا یہاں بیٹھی ماتم ہی کرتی رہو گی؟ مس کرن کا پیریڈ شروع ہونے ہی والا ہے۔ چلو، رومیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ہائے بیچاری ادی بھائی، اسے غمگین صورت بناتے ہوئے کہا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ چہرے کے زاویہ تو ٹھیک کر لو، یوں لگتا ہے ان کے بجائے تمہیں ہاتھ پڑا ہو۔ اسے چڑھایا، تم بہت ظالم ہو، کسی کی محبت اور پیار کا تمہیں ذرا احساس نہیں۔ دیکھو تو یہ ہیں آج کی لیلا اپنے محبوب کو پٹوا کر خوش ہو رہی ہیں، یہاں تو کسی کو وفا کی قدر ہی نہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے ہمراہ چل دی۔ یہ سچ تھا، ان لوگوں سے وہ بہت خوفزدہ تھی، مگر یوں کسی کو پٹوانا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ اسے افسوس ضرور تھا، مگر کم از کم ان لوگوں سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی، یہ اچھی بات تھی۔ سمینہ بیگم کب سے شہریار کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی کو سوچے بیٹھی تھی، جس کا ذکر وہ آتے جاتے سب کے ہی گوش گزار کر چکی تھی، مگر شہریار کی اڑان صوبیہ پران ٹھہری تھی۔ اسے جاب لگتے ہی ماں سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا اور صاف کہہ بھی دیا تھا، اگر شادی کروں گا تو اپنی پسند سے، ورنہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہیں تو احرار کی کر دیں۔ اس کے دو ٹوک جواب نے جہاں سمینہ مامی کو دکھی کیا تھا، وہیں گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اچھی جاب کے ساتھ سلجھی طبیعت کے شریف لڑکے کون نہیں چاہتا؟ زرینہ بیگم جٹھانی سے ہزار اختلاف کریں، مگر شہریار کی طبیعت تو عادت کی گرویدہ تھی، اس لیے اس رشتے پر جی جان سے راضی تھیں۔ رومیہ کو اسی دن احساس ہوا محبت کے خوبصورت رنگ چہرے پر اترتے ہیں تو
خوبصورت چہرے انسان حسین لگنے لگتا ہے، جیسے صوبیہ شہریار کی محبت سے کتنی خوشباش دکھ رہی تھی اور پوری مسرت اور دل جمعی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، کیونکہ سمینہ مامی بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان بیٹھی تھیں۔ اب کھلم کھلا انکار بھی نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ بیٹے کے ساتھ میاں کی رضامندی بھی بھتیجی کی حق میں تھی۔ یوں چاہے پورے دل سے نہ صحیح، مگر وہ تیاریوں میں مگن تھیں، اور رومیہ اسی لیے خوش تھی کہ شادی کے ان بکھیڑوں میں تھوڑی تفریح مل جاتی اور لگی بندی روٹین سے جان چھوٹ جاتی۔ مگر رومیہ کے لیے آنے والے رشتے نے گھر میں کھلبلی مچا دی تھی۔ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس برادری سے ہے، کیا کرتا ہے، کے سوالات نے کلثوم بیگم کو گھیر لیا، جو خود فکر میں گھری بیٹھی تھیں۔ رومیہ کے سلسلے میں اکیلے فیصلے کرنے کا انہیں کب اختیار حاصل تھا؟ وہ اکرام الدین کی آمد کی منتظر تھیں، جسے فون پر کہا تھا کہ وہ جلد ہی چکر لگائے گا۔ اب کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ ہی کتنا تھا، مگر شاید وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ ایسے میں رومیہ کو مجرمانہ سی شرمندگی گھیرے ہوئے تھی۔ وہ سوچتی اس کے ابا ہی ایسے انسان تھے، یا پھر اس کی قسمت بھی ماں کی طرح خراب تھی، جو ایک بھی خوشی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اگر لڑکا اچھا ہے تو آپ ہاں کر کے بات پکی کر دیں، وہاب احمد نے ایک شام چڑھتے ہوئے انداز میں کہہ کر بات ختم کرنا چاہی۔ مگر اس کے باپ کی اجازت کے بغیر ہم کس طرح؟ کلثوم بیگم نے کہنا چاہا۔ باپ ہونے کا کون سا فرض ادا کر رہا ہے وہ؟ سال میں کتنے چکر لگاتا ہے بیٹی سے ملنے کے لیے؟ محبت ہو تو آئے بھی، وہ تو اس کو ہمیں دے کر بھول گیا ہے۔ آپ بھی اسے اپنی اولاد سمجھ لیں، اور رشتہ اچھا ہے تو دیکھ بھال کے ہاں کر دیں۔ اب اس کے انتظار میں کیا رشتے رکے رہیں گے؟ وہ سخت خفا ہو رہے تھے۔ پھر بھی دنیا داری کے لیے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، کلثوم بیگم منمناتی۔ شوہر کے غصے سے وہ بھی خائف رہتی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بلڈ پریشر بڑھانے کی صلاحیت بخوبی رکھتے تھے۔ بھاڑ میں گئی دنیا داری، اور لوگ کان کھول کر سن لو کلثوم بیگم، اگر وہ نامعقول آج نہیں آیا تو یا یہ رشتہ طے کر دو، وگرنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حد ہو گئی، بچپن سے پال پوس کر بڑا ہم نے کیا، اور سارے حقوق اسی ناخلف کے ہو گئے۔ وہ لاٹھی ٹیکتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کلثوم بیگم ان کے پیچھے چالیاں کو ترتی پریشان بیٹھی رہیں۔ انہیں یہی فکر کھائے جا رہی تھی، اگر اکرام الدین کل تک نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوالیہ نشان ان کی آنکھوں کے آگے بن بن کر مٹ رہے تھے۔ خلاف توقع اکرام الدین کی اسی شام آمد ہو گئی، مگر وہ اس رشتے پر رضامندی دینے نہیں آئے تھے، وہ رومیہ کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ ان کے انوکھے مطالبے پر جہاں کلثوم بیگم حق دک رہ گئیں، وہیں وہاب احمد انہیں غصے سے گھورتے رہے۔ جب اس بچی کو تمہاری ضرورت تھی تب کبھی تم نے اسے اپنی شفقت اور محبت سے نہیں نوازا، آج یوں اچانک محبت کیوں بھڑک اٹھی ہے؟ کیا راز پوشیدہ تھا اس میں؟ وہ سوچوں میں بظاہر الجھے ہوئے تھے۔ یوں اچانک لینے آ گئے ہو؟ ہم تو اس کا رشتہ طے کرنے والے تھے، کلثوم بیگم نے انہیں جتانا چاہا۔ بس اماں، وہ بیچاری بیمار رہتی ہے، اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو بچوں کو دیکھ بھال کرے، گھر کے کام کاج میں اس کی مدد کرا سکے۔ رہ گئی شادی کی بات، ابھی تو رومیہ بہت چھوٹی ہے، 4-5 سال سے پہلے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے بیزاری دکھائی۔ یہ کہو نوکرانی کی ضرورت تھی، اس لیے بچی کو لینے آ گئے، کلثوم بیگم رنج و افسوس سے بولیں۔ اس طرح تو نہ کہیں اماں، گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر تھوڑی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اپنے بہن بھائی ہیں۔ وہ احتجاجاً کمزور لہجے میں صفائی دینے لگے۔ ابھی تو اس کے انٹر کے ایگزام ہونے والے ہیں، پھر اگلے مہینے شہریار اور صوبیہ کی شادی ہونے والی ہے۔ 2 ماہ سے پہلے تو میں اسے ویسے بھی نہیں بھیجنے والی۔ رہ گئی رشتے کی بات، شادی چاہے 4 سال بعد کر دینا، پہلے لڑکے کو دیکھ لو، اچھا شریف اور برسر روزگار ہے۔ وہ اس کی خوبیاں گنوانے لگی، مگر وہ اپنی جگہ ٹھس بیٹھے رہے۔ انہیں نہ تو رومیہ کی شادی کے ذکر میں دلچسپی تھی، اور نہ ہی لڑکے کی خوبیوں سے انہیں گزرتا وقت پریشان کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں کراچی آئے تھے تو یہاں بھی آ گئے، اور مدت پورا نہ ہونے کی صورت انہیں جانے کی جلدی سوار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، 2 ماہ بعد آؤں گا اسے لینے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بتا بھی دیا تھا کہ 2 ماہ بعد وہ انکار نہیں سنیں گے، ہر صورت رومیہ کو لے جائیں گے۔ اس رشتے کا کیا کروں؟ تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار آتے ہو، وہ خفگی سے گویا ہوئیں۔ منع کر دیں، ابھی بچی کی عمر ہی کیا ہے، انہوں نے بیزار سے کہا تو وہ تعصب سے سر ہلانے لگیں۔ شاباش ہے بیٹا، مجھے تم سے ایسی ہی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ ان کے لفظوں پر وہ چند ثانے کے لیے شرمندہ ہوئے اور پھر سلام کر کے اٹھ گئے۔ ان کے جاتے ہی وہاب احمد نے طنزیہ کہا، مل گیا جواب، میں کہہ دیتا ہوں، یہ نامعقول شخص نہ تو بچی کے مستقبل میں دلچسپی رکھتا ہے اور نہ ہی اس کی خوشیوں میں۔ اتنے عرصے بعد بیٹی کا خیال آیا بھی تو محض اس لیے کہ زوجہ محترمہ بیمار ہیں۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ آپ ہی اس وقت کچھ کہہ رہے تھے۔ کلثوم بیگم کو اس وقت ان کا طنز قطعی اچھا نہیں لگا۔ وہ رومیہ کے جانے کے تصور سے غمگین بیٹھی تھیں۔ ابھی نہ صحیح 2 ماہ بعد سے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ وہ حق رکھتے تھے، پھر نہ جانے
ملوانے لاتے بھی یا وہ اس کی صورت کو ترس جاتی، انہیں ابھی سے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ آنسوں سے بھگو رہی تھیں۔ بیٹی کے بعد بیٹی کی اولاد میں ہی انہوں نے ساری زندگی گزار دی تھی، اور ویسے بھی انہیں رومیہ سے جو دلی لگاؤ اور محبت تھی وہ اپنے دیگر پوتے اور پوتیوں سے نہیں تھی۔ اسی بن ماں کی بچی سے انہیں قدرتی محبت اور انسیت تھی۔ رومیہ جب کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو ابا خلاف توقع جلد ہی جا چکے تھے، اور ان کے پیچھے نانی اپنی آنکھیں گیلی کر رہی تھیں۔ بڑے ماموں اصغر انہیں سمجھانے کے فرائض ادا کر رہے تھے، جبکہ بیچ میں بڑی مامی سمینہ بھی بول کر اپنا فرض ادا کر رہی تھیں۔ اسے چند ثانیے تو یہ سمجھنے میں لگے کہ آخر بات کیا ہے، پھر جب سمجھ میں آیا تو انجانے اندیشے ستانے لگے۔ یہاں سے کہیں اور جانے اور رہنے کا تصور ہی خاصا ہولناک تھا۔ جو شخص اتنی دور رہتے ہوئے محبت نہ رکھتا ہو، وہ اپنے ساتھ لے جا کر نہ جانے اسے کن کاموں میں مبتلا کرتا، وہ وہاں جانے اور رہنے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شروع سے جس عورت کو ماں کے روپ میں نہیں دیکھا تھا، جو اتنے سالوں میں کبھی ملنے نہیں آئی تھی، اب اچانک اسے یوں لینے آ جانا اور بعد اصرار لے جانے کے کا تقاضا بھی اسے پریشان کیے دے رہا تھا۔ اب کیا ہوگا نانی؟ وہ ایک ہی سوال نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی۔ اسے اپنے ذہنی خلجان میں خود اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کلثوم بیگم جو خود اس کی جدائی کے خیال سے دل چھوٹا کیے ہوئے تھیں، کھینچ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، میں ہوں نا ابھی، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے آ کے حق جمائے؟ اس سے پہلے کہاں تھا؟ میں اپنی بچی کو یوں جانے نہیں دوں گی۔ وہ اس کے ساتھ خود کو بھی دلاسا دے رہی تھیں، جبکہ اس کے ذہن میں اصغر ماموں کے الفاظ گونج رہے تھے، اماں آپ خواہ دل چھوٹا کر رہی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، وہ اتنے سالوں بعد اسے لے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر شادی بڑی ذمہ داری کی بات ہے، انسان اپنے طور پر بھلا ہی دیکھتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ برا ہو جائے تو یہ الزام بھی ہمارے سر آئے گا کہ ایک نواسی تھی، اس کی شادی بھی دیکھ بھال کر کے نہ کی، بلا وجہ کیوں کسی کی بددعائیں لیں؟ اب وہ اس کا باپ ہے، اس کے اچھے برے کا ذمہ دار، جو چاہے کرے، انہوں نے لا تعلقی و بے نیازی سے کہا تھا۔ واہ بیٹے، کس آسانی سے تم نے ہاتھ جھاڑ کر فلسفہ جھاڑ دیا، اور قسمت اور نصیب تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتے، اپنے طور پر اتنے سال پالا رکھا تو دیکھ بھال کے ہی اس کا فرض بھی ادا کریں گے۔ انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اسی سے دلی وابستگی ہو جاتی ہے، یہاں تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی، رشتے خود غرضی کی چادر میں لپٹے نظر آتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو اگر اس کی شادی ہمیں کرنا پڑی تو تمہیں جہیز نہ دینا پڑ جائے، تو فکر نہ کرو، تم پر کوئی بار نہیں ہوگا، انہوں نے تلخی و افسوس سے کہا تو سمینہ مامی تن فن کرتی اٹھ کر چلی گئیں، اور ماموں کو شاید اپنے رویے یا لفظوں کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھے رہے۔ کلثوم بیگم اپنی بیٹی کے نہ ہونے کا دکھ مناتی رہیں، اتنے سالوں بعد اسے بھی پہلی بار اپنی ماں کے نہ ہونے کا احساس ستایا تھا، اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید معاملات اور ہوتے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ گی؟ ندا نے تعصب سے پوچھا۔ تمہیں ہم بہت مس کریں گے۔ رومانہ آپی صدا کی خوش مزاج اور نرم طبیعت کی تھیں، وہ اوروں کی نسبت اس کا خیال بھی زیادہ رکھتی تھیں۔ اس وقت بھی دلی اظہار میں انہوں نے دیر نہیں لگائی تھی، جبکہ وہ چپ بیٹھی تھی۔ شہریار بھائی اور صوبیہ کی شادی کی ساری خوشی اکارت ہو گئی تھی، اسے جانے کی فکر نے اداس کر دیا تھا۔ ابھی تو کافی دن ہیں، تم ابھی سے کیوں دیوداس بن رہی ہو؟ صوبیہ نے اسے چھیڑا۔ بھئی دیکھو، وہ تمہارا نیا گھر ہوگا، یہاں کی نسبت تمہیں وہاں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، ابھی تو امی اور تائی تمہاری فراق میں پریشان رہتی ہیں، وہاں کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوگا، تم اپنی مرضی سے کھانا سونا اور جو دل چاہے کرنا، کوئی تمہیں وہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا، وہ تمہارا اپنا گھر ہوگا، صوبیہ نے مزے سے کہا۔ اس کی نظروں میں اپنے ماں اور تائی کے رویے تھے، وہ کس طرح ایک سیکنڈ میں اسے جھڑک دیتی تھیں، نوکروں کی طرح اسے کام لیتی تھیں، اس کے باوجود دل سے یہی چاہتی تھیں کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، یہاں ان پر بوجھ بن کر نہ رہے۔ اس کی رائے سے وہ بھی متفق تھی، مگر یہاں کی نسبت وہاں صرف وہ اپنے والد کو جانتی تھی، اس کے علاوہ اس نے کبھی نفیسہ بیگم، سوتیلی ماں اور ان کے چاروں بچوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور نہ ہی اکرام صاحب کبھی انہیں ملوانے لے کر آئے تھے۔ وہ کس طبیعت کی تھیں اور کیا مزاج رکھتی تھیں، وہ ان سب سے انجان تھیں۔ یہاں نانی تھی جو اس سے بے حد محبت کرتی تھی، مامیوں کے برے رویے پر ان کے محبت بھرے مشفقانہ رویے اسے بکھرنے نہیں دیتے تھے، تو وہاں کون اپنا تھا؟ سگا باپ بھی کتنا اجنبی تھا، کوئی اس سے پوچھتا؟ اس کی رائے سے قطع نظر سب یہی سوچے بیٹھے تھے کہ امتحانات اور صوبیہ کی شادی کے بعد وہ وہاں سے چلی جائے گی، اس لیے بڑھ چڑھ کر اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ نانی کے علاوہ شادی کے لیے 2 سوٹ مزید اس کے تیار کیے گئے تھے، جس میں سے ایک سوٹ برات کے لیے چھوٹے ماموں نے بنوا کر دیا تھا اور دوسرا بڑے ماموں نے ولیمے کی نیت سے۔ ان کی یہ محبتیں اور لگاؤ بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس مرحلے پر وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ اکرام الدین کی عدم توجہ اور دلچسپی پر پہلے ہی انکار کر دیا گیا تھا، جس پر نازیہ نے اس کے گھر والوں کی عقل پر کافی ماتم کیا تھا۔
اچھے رشتے مشکل سے ملتے ہیں اور تم لوگ نہ جانے کیا سوچے بیٹھے ہو۔ ادی بھائی بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کے لفظوں پر اسے مسکراتی آنکھوں والا وہ شخص یاد آیا جو اکثر اسے سر راہ مل جایا کرتا تھا، مگر اب جب سے زوار نے اس کی ان لوگوں کی کلاس دی تھی، وہ اس کے راستے میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی دور سے کہیں دکھائی دیتے تھے۔ وہ جہاں خوش تھی وہیں جانے کے خیال سے پریشان بھی تھی۔ نازیہ کو وہ اپنی ان الجھنوں سے آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کبھی بھول کر بھی اس کے سامنے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کے والد اس سے اس قدر لاتعلق ہیں۔ ایک بھرم سا اس نے بنایا ہوا تھا اور وہ اسے ہر صورت قائم رکھنا چاہتی تھی۔ رشتے کی بابت اسے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، جو بڑوں کی مرضی ہوگی وہی فیصلہ ہوگا، اور نازیہ تب سے اس کی اور اس کے بڑوں کی عقل کا ماتم کیے ہوئے تھی۔ کالج آف ہوا تو نازیہ اور وہ ساتھ ہی کالج سے باہر آئی تھیں۔ وہ شخص لڑکیوں اور لوگوں کے ہجوم میں اسے اپنے قریب آتا محسوس ہوا۔ وہ لمحہ بھر کو گھبرائی، کسی بھی لمحے زوار بھائی آتے ہوں گے اور یہ شخص کسی سزا کی طرح اس کے سر پر سوار تھا۔ اس نے مڑ کر نازیہ سے مدد لینی چاہی جو خلاف توقع پیچھے سے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ایک لمحے کو اس شخص کو دیکھا جو 2 ماہ بعد پھر نظر آیا تھا۔ کسی اداس غمگین غزل کی صورت دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کبھی اپنی ذات سے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہا، اس نے کہا۔ اگر یہ سب تھا تو وہ کیا تھا؟ صبح ہی صبح پیچھا کرنا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی کہہ نہ سکی، بس سوچ کے رہ گئی۔ اب تو آپ کے کہنے کے مطابق شریفانہ طریقہ بھی اختیار کر لیا تھا، مگر اب بھی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آخر مجھ میں کیا کمی یا کیا برائی ہے؟ وہ سراپا احتجاج بنا ہوا تھا اور رومیہ اتنی ہی گھبرائی اور حواس باختہ تھا۔ اتنے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اپنی کتھا سنا رہا تھا۔ وہ کس طرح اسے دامن چھڑاتی، مجبوریوں کا رونا روتی، یا پھر اصل بات کہہ کر جان چھڑاتی؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، اس نے پل بھر کو سوچا اور کہہ دیا، دراصل ہماری فیملی میں غیروں میں رشتے نہیں ہوتے، ان باتوں کو بھول جائیں، مجھ سے اچھی اور بہتر لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اس نے کہہ کر قدم بڑھائے تھے کہ سامنے ہی بائک لیے زوار بھائی موجود تھے۔ خشمگین نگاہوں سے رومیہ اور عدنان کو گھورتے ہوئے وہ اسے شرمندگی کے پاتال میں ڈبو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے اپنے بھاری قدموں کو اٹھاتی وہ ان تک پہنچی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ انہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر غصے سے پوچھا تو وہ خوف سے لرز کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ کیا تم بھی اس میں انوالو ہو؟ وہ اس بار اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر نرمی سے بولے۔ وہ بمشکل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں۔ اگر ایسا ہے تو کہو، اقرار کرو، میں گھر والوں کو منا لوں گا، وہ اس کا رشتہ ایکسیپٹ کر لیں گے، مگر یوں بازاروں میں سر راہ ملاقاتیں مجھے پسند نہیں، اور نہ ہی میں اس کی اجازت دوں گا۔ انہوں نے تنفر سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے زوار بھائی۔ وہ منمنائی، اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر وہ بار بار تمہاری طرف کیوں دیکھتا ہے، کیوں تمہارا پیچھا لیے ہوئے ہے؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ایسا تو وہ خود کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا انہیں ایسا کرنے کے لیے، رومیہ نے پریشانی سے کہا۔ پھر بھی کہیں کچھ ہوتا ہے تو افسانہ بنتا ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اگر کوئی خود سے افسانہ بنا لے تو دوسرا شخص کیا کرے؟ وہ اپنی گواہی کہاں سے لائے جو اسے بے گناہ ثابت کرے؟ زوار کے کہے الفاظ تھے کہ ایک حد تک زیادتی برداشت کرنا چاہیے، اور اس کے لفظوں کے سہارے ہی وہ اتنا ہی بول پائی۔ زوار نے اس کے چہرے کو چند ثانے کے لیے دیکھا۔ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہوتا چہرہ جس پر ہلکی سی خفگی اور تعصب جھلک رہا تھا، اس کا کردار اس کے سامنے تھا۔ پھر کس بات نے اسے مشکوک کر دیا تھا؟ لمحہ بھر کو اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ ایم سوری، اسے رومیہ سے کہا جو چپ کھڑی تھی۔ اب گھر چلنا ہے یا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر زوار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ٹوکا تو وہ چونک کر اس کے پیچھے آ بیٹھی۔ وہی سفر تھا، وہی منزل تھی، مگر زوار بھائی کے مشکوک لب و لہجے نے اسے دکھ پہنچایا تھا۔ سب کچھ ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود بھی وہ لب کاٹتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گئی۔ کیا ابھی تک ناراض ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس بار وہ مطمئن ہو گئے۔ زوار کے ساتھ اس کو آتے دیکھ کر زرینہ بیگم کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے۔ اور کب تک کالج جاتی رہو گی؟ اگلے مہینے سے صوبیہ کی شادی کے ہنگامے شروع ہو رہے ہیں گھر میں، انہوں نے حکم سنایا۔ گھر بیٹھو۔ اور تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اس معاملے کو کیوں بیچ میں لٹکا رکھا ہے؟ انہوں نے زوار سے دو ٹوک انداز میں پوچھا جو کلثوم بیگم کے برابر تخت پر جم گیا تھا۔ رومیہ کتابیں لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ مامی غصے میں دکھائی دے رہی تھیں۔ جب سے زوار نے ان کے بتائے ہوئے رشتے سے انکار کیا تھا تبھی روز ہی گھر میں ان کی زوار سے بحث ہوتی تھی۔ پہلے تو وہ اسے اپنے طور پر سمجھاتی رہی تھیں، اب معاملہ بڑوں کے بیچ لا کر اس پر زور ڈلوا رہی تھیں تاکہ وہ مان جائے، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، مان کر نہیں دے رہا تھا۔ امی، آپ نے ہانیہ کے سلسلے میں اپنی ضد پوری کر لی، اس کا کہیں اور رشتہ طے ہو گیا، محض آپ کی سوچ اور ضد نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں سر جھکا کر آپ کے بتائے ہوئے آپشن کو مان لوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، میری شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اسے بیزاری سے حتمی لہجے میں کہا۔
اس طرح نہیں کہتے بیٹے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر لڑکی تمہارے نصیب میں ہو۔ کلثوم بیگم نے پوتے کو ٹوکنا ضروری سمجھا۔ ہو سکتا ہے، مگر اس وقت تو دل کو وہی ضروری لگ رہی ہے جسے آپ کی بہو کی ضد نے غیر ضروری کر دیا۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھ رہی ہیں اماں اسے، آپ اسے نہ شرم ہے نہ اپنے بڑوں کا لحاظ، منہ بھر کر کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اس کے تبصرے پر وہ بری طرح تپ گئیں۔ امی، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ نے اپنی مرضی کرنی تھی سو کر لی، اب مجھے اپنی زندگی جینے دیں، جب شادی ضروری لگے گی کر لوں گا، مگر اس وقت بھی لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ وہ نے جلا کر مسکرا دیا۔ زرینہ بیگم غصے میں بڑبڑ کرتی اوپر چلی گئیں اور کلثوم بیگم پوتے کو تعصب سے دیکھنے لگیں۔ کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو؟ جب اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو بیٹا تم بھی مان جاؤ، اچھا ہے صوبیہ کے ساتھ تمہاری بھی ہو جائے۔ دادو، شادی کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے، سارے رنگ ختم نہیں ہو جاتے، اسے اپنا فلسفہ بکھارا۔ شادی بھی زندگی کے لیے ضروری فرائض میں شامل ہے۔ اپنی بچیاں اتنی اچھی ہیں مگر کسی کو دکھائی دیں تب بات ہے۔ وہ افسردہ ہوئیں۔ آج کل رومیا کے جانے کا خوف ان کے سر پر سوار تھا۔ اٹھتے بیٹھتے یہی فکر تاری رہتی تھی، کسی طور اسے روکنے کا سبب بن جائے۔ جس طرح شہریار نے صوبیہ کو پسند کرنے کی ضد باندھی تھی کہ یہ نہیں تو کوئی اور نہیں، اسی طرح احرار یا زوار میں سے رومیا کے لیے بھی کوئی پوتا اس طرح کر لیتا تو وہ شاید بات بن جاتی، پر وہ ایسا صرف سوچ سکتی تھی۔ دادو، ایسی باتیں کریں گی تو امی آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گی۔ وہ ان کی بات سمجھ کر ہولے سے مسکرایا۔ ہوتی ہے تو ہو جائے، خیر سے اپنی بچیاں اتنی پیاری ہیں مگر… وہ کہتے ہوئے چپ ہو گئیں۔ رومیا اندر آ کر ان سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ نہیں بچی، تم ہی کھا لو، میرا من نہیں کر رہا۔ وہ اس کے جانے کے تصور سے اداس تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہیں رنجیدہ اداس دیکھ کر وہ پریشانی سے ان کے برابر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، تیرے جانے کا خیال دل نوچتا رہتا ہے، کس طرح تیرے بغیر رہ پاؤں گی۔ ان کی آنکھیں بھیگتے دیکھ کر وہ بھی رونے کا پروگرام شروع کرنے والی تھی، تبھی زوار نے ٹوک دیا، اٹھو فوراً۔ وہ رومیا کو ڈپٹ کر بولا، جا کر کھانا گرم کر کے لاؤ، تم کسی کو کیا تسلی دو گی، الٹا بی پی بڑھاتی رہتی ہو۔ اسے سختی سے اسے ٹوکا۔ وہ جو رونے کا ارادہ کرنے والی تھی، اس کی ڈانٹ پر اپنے آنسو چھپاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ بات شروع سے طے تھی۔ دوپہر کا کھانا بڑی مامی دیا کرتی تھی اور شام کو چھوٹی مامی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ ناشتہ سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ رومی، تم آ گئی، کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں گی۔ ندا اسے دیکھ کر خوشی سے بولی، اور ابھی کچھ عرصے پہلے وہ بھی ایسی ہی خوش تھی، مگر اب تو جیسے دل ہی بھوج گیا تھا۔ نہ تو کوئی بات دل کو خوش کرتی تھی اور نہ ہی کسی بات سے خوشی کا احساس جاگتا تھا۔ اکرام الدین کے ساتھ جانے اور وہاں رہنے کے خیال نے اس کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ کہنے والے کہتے تھے نفیسہ بیگم بلا کی بدمزاج اور لڑاکا تھیں۔ ان کے رویے کے سبب ہی اکرام الدین نے کبھی بچی کو وہاں لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اب وہ لینے آ گئے تھے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، سوائے نانی کے جو اس سے ازحد محبت رکھتی تھیں، اور وہ خود بھی کب وہاں جانا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے، چپ لگ رہی ہو؟ کیا زوار نے ڈانٹا ہے؟ ندا یہی سمجھی، کیونکہ وہ اس کے ہمراہ ہی کالج سے آئی تھی اور وہ ابھی تک دادو کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ بھلا کیوں ڈانٹیں گے؟ رومیا نے برتن ٹرے میں رکھتے ہوئے سرسری سا کہا۔ ہاں بھائی، اب تو تم خاص الخاص بن گئی ہو، تمہارے لیے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے گنجائش نکال رہے ہیں، وہ ہمیں ڈانٹ سکتے ہیں، تمہیں تو صرف لاؤ اور لے جا سکتے ہیں۔ ندا نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ شوخی سے کہا تو وہ بیزارگی سے بولی، تم بھی نہ جانے کیا کیا سوچتی ہو ندا۔ وہ سر جھٹکتی ٹرے لے کر وہاں سے نکل آئی۔ زوار بھائی اور میں، کبھی چاند بھی زمین پر اترا ہے؟ یہ تو ایسی ہی خواہش ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو کلثوم بیگم اسے دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ زوار اٹھ کر چل دیا۔ اسے ماحول میں در آنے والی یہ پراسرار سی خاموشی کھٹک رہی تھی، مگر وہ نانوں سے پوچھ نہ سکی، خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کلثوم بیگم کی کئی روز سے طبیعت ناساز تھی۔ وہ آخری پرچہ دے کر لوٹی تو زوار اسے ہاسپٹل لے آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں زوار بھائی؟ وہ حیران پریشان ان کے ساتھ چلتی پوچھ رہی تھی، مگر زوار خاموش تھا۔ کوریڈور میں ہی وہاب احمد کے ساتھ کھڑے دونوں ماموں اور مامیوں کو دیکھ کر اسے یہ صورتحال غیر یقینی سے محسوس ہونے لگی۔ نانو کہاں ہیں؟ اسے بے اختیار نانا سے سوال کیا۔ وہ اسے ساتھ لیے ICU کے قریب آئے اور گلاس وال کے پیچھے نظر آتا ان کا وجود مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا۔ وہ بے اختیار نانا کے سینے سے لگ کر رو دی۔ اسے کچھ ہونے کا احساس خوف میں مبتلا کر رہا تھا جیسے وہ اب انہیں نہیں دیکھ سکے گی۔ دعا کرو، وہ بہت تکلیف میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کر دے۔ وہاب احمد اس کا سر تھپ تھپانے لگے۔ نہیں نانا، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں نے ہر ایک شخص کو اشک بار کر دیا تھا۔ سب اسے تسلی دے رہے تھے، مگر اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔
ایسی انہونی تھی جیسے اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھا بجھا کر گھر روانہ کر دیا گیا۔ گھر آ کر بھی وہ روتی اور دعائیں کرتی رہی۔ کھانا پینا سب جیسے بھول بیٹھی تھی۔ ایک ہی خوف دامن گیر تھا، اگر نانی کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ گھر والے لوٹے تھے، اور پھر بڑی مامی نے اس کے سر پر زرتار آنچل ڈال دیا تھا۔ اس کا نکاح ہو رہا تھا زوار کے ساتھ، اچانک اور فوری۔ اسے دماغ کے ساتھ ان کی باتیں سنی، اور نانا کہہ رہے تھے وہ جس کی فکر اور پریشانی کی وجہ سے اذیت میں تھیں، زوار کے ساتھ اس کا مستقبل محفوظ ہو جانے کی صورت میں ان کی آسانی ہو سکتی تھی۔ اسے نانی کے وجود کے سوا کیا چاہیے تھا، اور قسمت اسے کیا تھما رہی تھی؟ ایسے شخص کا ساتھ جو شاید زبردستی راضی کیا گیا تھا۔ اسے ڈوبتے دل و ذہن کے ساتھ دستخط کیے اسے اور زوار کو ایک ساتھ ہاسپٹل لے جا کر کلثوم بیگم کو دکھایا گیا تھا۔ وہ بظاہر خوش اور ٹھیک دکھائی دے رہی تھیں، دوپہر والی کنڈیشن نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا لرزتا کانپتا ہاتھ رومیا کے سر پر رکھ دیا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر رو دی۔ اسے محسوس ہوا ان کا ہاتھ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے نظر اٹھا کر ان کے بوڑھے چہرے کو دیکھا جہاں زندگی معدوم ہو گئی تھی۔ اپنا فرض ادا کر کے خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنی نیند سو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے دبیز اندھیرا چھاتا چلا گیا تھا۔ اس کے گرتے وجود کو زوار نے تھاما تھا۔ کلثوم بیگم نے سچ کہا تھا، وہ اسے اپنی زندگی میں اکرام الدین کے ساتھ بھیجنے کی روادار نہ تھی، مگر برا ہو اس کی تقدیر کا جو ہمیشہ ہی اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ ان کے سینے میں کی تکلیف بڑھتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر بائی پاس کا مشورہ دیا تھا۔ وہ سخت تکلیف اور اذیت میں تھی۔ ان کی جان جیسے رومیا میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہاب احمد نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا تھا جس میں زوار نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس رات کلثوم بیگم خاموشی کے ساتھ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھیں۔ اپنے پیچھے وہ بہت بڑی ذمہ داری کا بار ان کے پورے کندھوں پر ڈال گئی تھی۔ انہیں اکرام الدین کے ساتھ ناراض ہوتی بہو کو بھی سمجھانا اور منانا تھا، جو زوار کے نکاح کے بعد خاموشی اختیار کیے بیٹھی تھی اور اس نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئی تھیں۔ تیسرے روز اکرام الدین کی آواز نے وہاب منزل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے، اور اس کے ساتھ وہ رومیا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہاب احمد انہیں اپنے کمرے میں لے آئے اور تمام حالات و واقعات ان کے گوش گزار کر دیے تھے، جسے سن کر وہ چپ ہو گئے۔ انہیں اس کی شادی تو کرنی ہی تھی، اب یہ فیصلہ وہ لے چکے تھے تو وہ اس پر بھی راضی برضا تھے۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہاب احمد چاہتے تھے کلثوم بیگم کی اچانک موت سے جو شادی 6 ماہ کے لیے ٹل گئی تھی، اس شادی میں رومیا کو بھی زوار کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، لیکن وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے عذر پیش کرنا چاہا، کوئی چھوٹی نہیں ہے، اس عمر میں پہلے شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، پھر خیر سے نکاح ہو گیا ہے، صرف رخصتی باقی ہے۔ تم زوار سے مل چکے ہو، اچھا اور قابل بچہ ہے، 6 ماہ بہت ہوتے ہیں تیاری کے لیے، جو تم دینا چاہو دے سکتے ہو، وگرنہ اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرا جو کچھ ہے وہ رومیا کا ہے، اس کی نانی بھی اپنا سارا زیور اس کے لیے چھوڑ گئی ہے، تم نہ بھی دو تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے انہوں نے ان کا مطلب سمجھ کر کہا، لیکن یہ یاد رکھنا یہ بچی اب تمہارے پاس ہماری امانت ہے۔ چلتے ہوئے انہوں نے اکرام الدین سے کہا، جو تابعداری کے ساتھ سر ہلا رہے تھے۔ وہ رومیا اور زوار کو کچھ وقت دینا چاہتے تھے اس رشتے کو سمجھنے اور اس کی اہمیت جاننے کے لیے۔ دوسرا، وہ بہو کے بھی تیور دیکھ رہے تھے جو مسلسل رومیا پر بگڑی بیٹھی تھیں۔ وہ ان کی تلخی و ترشی سے اسے بچانا چاہتے تھے، اس لیے بھی اسے اکرام الدین کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ تھے۔ انہیں زوار کے رویے سے بڑی ڈھارس تھی، جو ہر مرحلے پر ان کا بازو بنا ہوا تھا۔ اگر وہ اس اجلت بھرے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دیتا تو شاید وہ کبھی رومیا کا مستقبل محفوظ نہ کر پاتے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے پوتے کے شکر گزار تھے، جو طبیعت کی گرم مزاجی کے باوجود اندر سے بہت نرم دل اور حساس تھا۔ اب وہی تمہارا گھر ہے، ان بولوں کو اپنا سمجھنا۔ میری صحت نے اجازت دی تو میں ایک یا دو ماہ کے بعد تم سے ملنے آؤں گا۔ رومیا کی آنسو بھری آنکھیں ان کو تڑپا رہی تھیں، وہ سخت ہراساں اور پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ اس نکاح کے بعد شاید اس کا وہاں جانا ٹل جائے گا۔ اب اس کی زندگی کسی اور سے وابستہ ہو گئی تھی، مگر نانا از خود اسے اکرام الدین کے حوالے کر رہے تھے۔ نکاح اور اس سے وابستہ کسی رشتے کا کہیں کوئی نام یا احساس تک نہیں تھا۔ اس کے جانے کی خبر پر سبھی اس سے ملنے آ گئے تھے، مگر چھوٹی مامی نیچے نہیں آئی تھیں، اور نہ ہی ان 3 دنوں میں زوار دکھائی دیا تھا۔ صوبیہ اور ثانیہ کے رویے گزارا لائق تھے۔ نانا کے سمجھانے پر وہ جانے سے پہلے مامی سے ملنے اوپر آئی تھیں۔ اسے دیکھ کر زرینہ مامی کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ جس کے لیے آئی ہو وہ آفس گیا ہوا ہے۔ ان کی بات پر اس کی پیشانیاں ارکالود ہو گئیں۔ مامی، میں ابو کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، اللہ حافظ کہنے آئی تھی۔ وہ بمشکل کہہ سکی، اللہ حافظ کہنے کا تو بہانہ ہے، میں اچھی طرح تمہارے لچھن جانتی ہوں۔ کالج جاتے جاتے تم نے کس طرح میرے فرما بردار بیٹے کو مجھ سے بدظن کر دیا۔ اس نے اتنے اہم فیصلے میں میری رائے لینا بھی ضروری نہیں سمجھا، خود ہی سارے معاملات نمٹا لیے، اور اب تم معصوم بنی میرے سامنے کھڑی ہو، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔
صوبیہ نے ماں کو روکنا چاہا مگر وہ اس وقت بپھری ہوئی موجوں کی طرح تھیں۔ رومیہ لرزتی ٹانگوں اور بھری آنکھوں کے ساتھ نیچے آ کر سامان سمیٹنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی جو فیصلہ اجرت میں کیا گیا تھا وہ نہ تو وہ آسان تھا نہ اب گزرنے والی زندگی بھی آسان نہیں ہوگی، چاہے اکیلے کٹتی یا زوار کے ساتھ۔ شکل صورت کی تو بہت اچھی ہے، کچھ کرنا کرانا بھی آتا ہے یا نانا نانی نے بٹھا کر پالا پوسا ہے؟ تیزی سے چلتی زبان کے ساتھ آنکھوں کی تیزی اور چہرے کے تاثرات وہ پہلی نظر میں ناپسندیدگی حاصل کر گئی تھیں۔ رومیہ کو بھی وہ ذرا اچھی نہ لگیں۔ اکرام الدین ان کی بیماری کا بہانہ کر کے رومیہ کو یہاں لائے تھے، مگر وہ زبان کی تیزی اور دیکھنے سے ہی صحت مند نظر آ رہی تھیں۔ بچے بھی ان سے ذرا مختلف نہ تھے، گندے حلیے اور بکھرے گھر کے ساتھ وہ اپنے حقیقی مقام پر آن پہنچی تھی۔ نہ جانے صفائی کا اتنا فقدان کیوں تھا، چادریں میلی اور بکھری ہوئی تھیں، کھانا کھا کر پلیٹیں اور کپ وہیں کمرے میں ایک طرف پڑے تھے، جا بجا ٹافیوں اور پاپڑ کے ریپر بکھرے پڑے تھے۔ نہ جانے جھاڑو دی بھی گئی تھی یا صبح سے یہی حال تھا گھر کا۔ 2 کمروں کا مکان، مختصر سا صحن میں ہی باورچی خانے اور باتھ روم کی سہولت دی گئی تھی۔ ان کا حشر بھی وہ اندر تک آنے تک دیکھ چکی تھی۔ اسے جائزہ لیتے دیکھ کر نفیسہ بیگم نے کہا، اور اب تم آئی ہو، سنبھالو اپنے گھر کو، میں تو کام کر کر کے مر گئی۔ وہ کہتے ہوئے پلنگ پر مزید ڈھیر ہو گئیں۔ ایک سفر، دوسرا گھر کی حالت، تیسرا اجنبی جگہ اور لوگ، اسے چکر آنے لگے تھے۔ وہ پریشان تو تھی ہی، اب دل برداشتہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی کیفیت محسوس کر کے اکرام الدین نے بی بی کو ٹوکنا مناسب سمجھا، بھئی آج تو رومیہ اس گھر میں مہمان ہے، اس لیے تمہیں ہی اٹھ کر کھانے کا انتظام کرنا ہے، کل سے بے شک کسی کے ذمے لگا دینا۔ ان کے سمجھانے کا اثر تھا یا زبان کی نرمی کا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں 8 سے 10 سال کی عمر کی تھیں۔ اس عمر کی بچیاں جھاڑو دے لیا کرتی تھیں، اس لیے انہیں گھر کا تو وہ صفائی میں لگ گئیں۔ اب اتنی چھوٹی بچیوں کو کام کرتے دیکھ کر اسے ملال ہوا تو اس نے اپنا بیگ کمرے میں ایک طرف رکھا اور دوپٹے کو کمر کے ساتھ اچھی طرح کسا اور جھاڑو ان سے لے کر خود لگانے لگی۔ اکرام الدین نے اسے منع کرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر رک گئے۔ اسے صفائی کے ساتھ چادریں جھاڑ کر پلنگ پر بچھائیں، کمروں کو صاف کیا۔ صحن کا فرش انتہائی خراب ہو رہا تھا۔ غسل خانے میں صرف اور پانی کی سہولت دیکھ کر اس نے فرش بھی دھو دیا تھا۔ ارے اس طرح کام کرو گی تو ایک ہفتے کا صرف ایک دن میں پھینک دو گی، باقی کے دن کیا منہ دیکھو گی؟ وہ اس کے صرف ڈال کر دھونے پر ناراض ہونے لگیں تو اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ حالانکہ اندر کمروں سے لے کر باہر صحن تک کی حالت چند لمحوں سے پیشتر حالت سے بہتر ہو گئی تھی۔ صاف ستھرا گھر کسے اچھا نہیں لگتا؟ اکرام الدین بھی مسکرا رہے تھے، البتہ اسے اپنے حلیے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اسے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا، جسے کچھ دیر پہلے صحن کے ساتھ ہی اس نے چمکایا تھا اور اب وہ استعمال کے قابل لگ رہا تھا۔ نہا کر اس نے اپنے اندر تازگی محسوس کی۔ گرما گرم چائے کے ساتھ نفیسہ بیگم نے پاپڑ اور چپس تل رکھے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا طریقے اور سلیقے کے ساتھ سب کھا لیتے، مگر بچے ٹرے پر پل پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں کمرے کی وہی حالت ہو گئی جو اس کی آمد پر تھی۔ اس کا دل بری طرح مکدر ہوا۔ بیٹیاں بڑی تھیں اور دونوں بیٹے 4 سے 6 سال کی عمر کے تھے۔ نفیسہ بیگم کی چیخ شروع ہو گئی تھی اور وہ ایک ایک بچے پر چلا کر غصہ نکال رہی تھی۔ اکرام الدین نے شرمندہ ہوتے ہوئے رومیہ کو چائے کا کپ پکڑایا جو پریشان نظروں سے صورتحال دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ کی عادت ہے بچوں پر چیخنے چلانے کی، تم خیال نہ کرنا، انہوں نے اسے تسلی دی۔ وہ اس عجیب ماحول کو دیکھ رہی تھی جس کا وہ حصہ بن گئی تھی۔ ارے چائے لے آ، کہاں رہ گئی؟ نفیسہ بیگم اپنے مخصوص لب و لہجے میں اسے پکار رہی تھی۔ وہ کپ ٹرے میں رکھ کر چائے نکالنے لگی۔ اتنی دیر لگاتی، تجھ سے اچھی تو یہ رابعہ ہے، جھٹ پٹ بنا لیتی ہے سب کچھ۔ نفیسہ بیگم اسے ٹوک رہی تھیں۔ جب سے ان کی اماں آئی تھیں تب سے ان کے تیور اور چڑھے ہوئے تھے۔ اتنی چینی شہد کر رکھی ہے چائے، کچھ کرنا کرانا نہیں آتا لڑکی؟ ذکیہ بیگم نے اسے گھورا۔ مگر نانی چائے میں اتنی چینی نہیں ہے، وہ ان کے گھورنے پر گھبرا کر وضاحت دینے لگی۔ خبردار جو مجھے نانی کہا تو اور کیا میں بکواس کر رہی ہوں؟ صورت بدل رہی ہو؟ وہ الٹا ناراض ہوئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں مامیوں کے برے رویے ضرور دیکھے تھے، مگر ان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بلا وجہ اس پر بگڑ رہی تھیں۔ اب بت بنی کیا کھڑی ہے جہاز، صبح کے بچے ہوئے پاپے لے آ، وہی نمٹ جائیں گے، انہوں نے فرمائش کی اور وہ جزبز ہوتی باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ ابھی شام کے کھانے کی تیاری بھی کرنا تھی۔ وہاں تو نانی کی بدولت کافی بچت ہو جاتی تھی، مگر یہاں تو نفیسہ بیگم سب کام اس کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئی تھیں۔ کئی بار کی صفائی کے بعد بھی گھر پھیلا اور گندا نظر آتا تھا، اور اس کی وجہ ایک تو بچوں کی تربیت تھی، پھر ان کی اپنی عادت بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی تھی۔ کھا کر وہیں برتن چھوڑ دیے جاتے تھے، چائے کے کپ پڑے رہتے تھے۔ وہ چیزوں کی ترتیب میں ہی تھکنے لگی تھی۔ پھر جب سے ذکیہ بیگم بیٹے کے گھر سے لوٹی تھیں، وہ نفیسہ بیگم سے زیادہ سوتیلی ثابت ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔
وہ اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھیں، کبھی چائے کے لیے، کبھی پانی کے لیے، کبھی تسبیح کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اسے ہی پکارتی تھیں۔ اس کے کاموں میں عیب نکالنا اور خواہ اسے ڈانٹتے پھٹکارتے رہنا ان کی عادت میں شامل ہو گیا تھا، اور ان کا یہ سلسلہ اکرام الدین کے آنے تک کے بعد تک جاری رہتا تھا۔ وہ کبھی پلٹ کر رومیہ کی حمایت لینے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ زندگی جیسے مسلسل جہنم بنی ہوئی تھی، اسے کبھی خود پر غصہ آتا جس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود زندہ رہ کر لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اور کبھی زوار پر جو ایک رشتے میں باندھ کر اسے بھولے بیٹھا تھا۔ اگر وہ کوئی قدم اٹھاتا تو شاید وہ آج یہاں اس مقام پر نہ رہ رہی ہوتی۔ 1.5 ماہ بعد وہاب احمد کے فون نے جیسے اس کے اندر زندگی دوڑا دی تھی۔ نانا مجھے واپس بلا لیں۔ وہ فون پر ان کی آواز سن کر رو دی تھی۔ وہ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، اور وہ لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ یہاں کسی کو میری ضرورت نہیں ہے نانا، آپ نے بلا وجہ مجھے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے آنسو پہنچنے لگی۔ ذکیہ بیگم اور نفیسہ بیگم دونوں ہی بچت بازار سے خریداری کرنے گئی تھیں، ایسے میں وہ اپنے دل کی بات ان کے گوش گزار کر سکتی تھی، مگر وہ اس کی خیریت پوچھ رہے تھے اور صبر کے ساتھ حالات سے مقابلہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اسے بلانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ لائن کٹ جانے کے بعد بھی کتنی دیر روتی سسکتی رہی، تبھی اکرام الدین چلے آئے۔ آج وہ معمول سے جلدی آ گئے تھے۔ اسے روتے دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ بھری بیٹھی تھی، ان کے پوچھنے پر پھٹ ہی پڑی۔ آپ کی زندگی میں سب کچھ مکمل تھا، اس کے باوجود آپ مجھے یہاں لے آئے، حالانکہ یہاں میری موجودگی کسی کو پسند نہیں، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں اپنا کیا کروں؟ نہ یہاں میرا دل لگتا ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں اور ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں۔ پلیز مجھ پر احسان کریں، مجھے واپس نانا کے پاس چھوڑائیں، مجھے اس قید سے نجات دلا دیں۔ وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اکرام الدین کے پیچھے آ کے نفیسہ بیگم اور ذکیہ بیگم کے چہرے نظر آ گئے تھے، جو غصے اور غیظ سے بھری کھڑی تھیں۔ واپس جانا چاہتی ہے؟ اس بڈھے نے اتنی مشکل سے تو تجھے آنے دیا تھا، ہمارا حق ہے تجھ پہ، اور کسی کا نہیں۔ کل ہی فضیلت کو بلاتی ہوں، تاریخ آ کر دے جائے، 2 کپڑوں میں رخصت کر دیں گے تجھے، ہماری جان بھی چھوٹے گی ہر وقت کی کل سے۔ نفیسہ بیگم اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو اکرام الدین گھبرائے۔ نفیسہ بچی ہے، سمجھ جائے گی، تھوڑے دن لگیں گے اسے ماحول کو اپنانے میں۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے لفظوں میں اسے سمجھا دو تاکہ کل یہ فضیلت کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرے۔ وہ اکرام الدین پر ساری بات ڈالتی ذکیہ بیگم کے ساتھ اسے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اکرام الدین نے مختصراً اسے تمام باتوں سے آگاہ کر دیا۔ نفیسہ بیگم کے بڑے بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا ذہنی طور پر معذور تھا، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ لڑکے کی شادی کر دی جائے، اس سے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ خاندان کا کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا جو اپنی بیٹی کو برباد کرنے کی سوچتا۔ ایسے میں نفیسہ بیگم کی والدہ دور کی کوڑی لائی تھیں۔ انہیں اکرام الدین کی بیٹی کا خیال آیا جو ننیال میں رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے دل کی بات بیٹی کے دل میں بٹھا دی۔ اگر ایسا کرنے سے ان کا بھتیجا صحیح ہوتا تھا تو رومیہ کا آنا بھی گوارا تھا، جس کے وجود کو انہوں نے کبھی قبول نہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ صدمے اور دکھ کی کیفیت میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے دنیا اس کا باپ کہتی تھی، اور جسے کبھی اس کے لیے باپ بن کر نہیں سوچا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی یہاں نہیں آتی۔ اللہ جانتا ہے مجھے خود بھی اس قصے کا علم نہ تھا۔ تمہیں یہاں لانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے حماقت ہو گئی ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم اس بہانے اپنے بہن بھائیوں سے مل لوگی، اور تمہارے دل میں میرے لیے جو بھی شکایتیں ہیں میں انہیں دور کر سکوں گا۔ اس لیے نفیسہ بیگم کے لفظوں پر یقین کر کے میں تمہیں یہاں لانے کی غلطی کر بیٹھا، مگر ابھی وقت ہاتھ سے نکلا نہیں ہے۔ میں اپنی غلطی کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کراچی سے اگر زوار آ جائے تو میری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ وہ پریشانی و فکر میں مبتلا تھے۔ پہلی بار ان کی طرف سے اس کے دل میں آیا ہوا میل کم ہوا تھا۔ کدورت کم ہوتی تو اسے کل کی پریشانی نے گھیر لیا۔ اگر کل وہ لوگ آئے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لفظوں سے اندیشے جھلک رہے تھے۔ اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا، میں اس معاملے کو 2-3 دن آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور میری تم سے بھی درخواست ہے ان لوگوں کو اپنے نکاح کی بھنک نہ پڑنے دینا، وگرنہ۔ وہ کہتے ہوئے خاموش ہوئے۔ نفیسہ بیگم اور ان کی والدہ کے مزاج کو وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ تیزی ترارے کے ساتھ لڑاکا رویے کے سبب اکرام الدین ان کے معاملے میں پڑتے ہوئے گھبراتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک رومیہ کو اس کے ننیال سے لانے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر زوار نہیں آئے تو رات گئے وہ یہی سوچتی رہی، وہ ان کی پسند اور مرضی سے شامل نہیں تھی، صرف مجبوری کا سودا تھا جو حالات نے ان دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا تھا۔ زرینہ مامی کا اختلاف اور الفاظ اسے یاد آ گئے۔ وہ سمجھتی تھیں اس نے زوار کو اپنا اسیر کر لیا تھا، اس لیے اس نے نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ کاش ان کا کیا صحیح ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے نکل کر بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ فاروق کی طبیعت خراب تھی اور اس کے گھر والے پریشان تھے۔ ایسے میں کہاں کا رشتہ اور کہاں کی رسم؟ فاروق کی ماں نے یہاں تک کہہ دیا تھا ابھی تو اس لڑکی سے رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بیٹا ہاتھ میں آ گیا۔
کہیں رشتہ طے ہو جانے کے بعد مجھے بیٹے سے ہاتھ ہی نہ دھونا پڑ جائے، خدا نہ خواستہ۔ وہ رو رہی تھیں اور بیٹے کے سلسلے میں حد سے زیادہ جذباتی اور حساس ہو رہی تھیں۔ ان کی کشیدہ خوانی پر ذکیہ بیگم نے اپنے طور پر انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے دماغ سے چلنے والی عورت تھیں۔ رشتے کا معاملہ فی الحال عارضی طور پر ٹل گیا تھا۔ رومیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے کڑی مشکل میں آسانی کرتی تھی۔ اور کب تک اس مصیبت کو سر پر بٹھانا ہے؟ میں تو کہتی ہوں نفیسہ اسے کراچی چلتا کر، رشتہ ہونے والا نہیں۔ حالانکہ ہمارا ہی بھلا تھا، مگر اس کمبخت فضیلت کے دماغ کا کچھ پتہ نہیں۔ حق ہاں، اچھا خاصا معاملہ طے ہونے والا تھا، بچہ بھی ٹھیک ہو ہی جاتا، مگر نہ جانے میرے مولا کو کیا منظور ہے۔ ذکیہ بیگم اداسے سے گویا ہوئیں۔ ارے اماں اتنی جلدی مایوس ہو گئیں؟ تم دیکھنا ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے، بھابھی از خود بات کریں گی۔ پھر فاروق بہتر ہونے والا نہیں ہے شادی کے بعد، یہ کمال ہو جائے تو لڑکی کا نصیب۔ انہوں نے باورچی خانے میں سبزی کاٹتی رومیہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ماں سے کہا، لڑکی کا نصیب تو نظروں کے سامنے ہی ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی۔ ذکیہ بیگم بیزاری سے گویا ہوئیں۔ تبھی تو کبھی اس منحوس کو یہاں آنے نہیں دیا، مگر آپ کی ہی تو ضد تھی، اس لیے اسے برداشت کر رہی ہوں۔ نفیسہ بیگم ماں سے بالکل متفق تھیں۔ ارے اس کے نصیب سے اس کے ننیال والے بھی ڈرتے ہوں گے، وگرنہ لڑکوں کی کمی تھوڑی ہے۔ پھر صورت بھی کتنی اچھی ہے کمبخت کی، لے کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ اس سے صرف یہی وجہ تھی، تو مان لے۔ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے پان منہ میں رکھتے ہوئے بولیں۔ ان کی ساری باتیں رومیہ کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ افسوس و غم سے اس کا دل دکھنے لگا تھا۔ کیسی عورتیں تھیں، کبھی اچھا نہیں سوچتیں۔ ارے لڑکی سبزی بنانے میں اتنی دیر لگائے گی تو چھت سے کپڑے کون لائے گا؟ جلدی ہاتھ چلا۔ وہ اپنی باتوں کے ساتھ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے تھیں۔ رومیہ سبزی بنا کر ایک طرف رکھتی اٹھی تھی۔ صبح ہی اس نے کپڑے دھو کر پھیلائے تھے، شام سے پہلے اسے کپڑے انہیں لانا بھی تھا، طے بھی کرنا تھا، اور الماری میں بھی رکھنے کا کام اس کے ذمہ تھا۔ آج اس کی طبیعت صبح سے ہی بوجھل تھی، سر میں درد تھا اور جسم میں بھی حرارت ہو رہی تھی۔ مگر طبیعت کی خرابی کا ذکر کرنا انہیں مزید اپنے پیچھے لگانا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ وہ کام میں لگی ہوئی تھی۔ اوپر سے کپڑے لانے میں اسے چکر آ گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہیں پلنگ پر ٹک گئی۔ زندگی مسلسل درد بنی ہوئی تھی۔ اتنی بری زندگی تو اس نے کبھی اپنے ننیال میں بھی نہیں گزاری تھی۔ وہاں بھی مامیاں کام کرواتی تھی، مگر حمایت لینے کے لیے لوگ موجود تھے جو اس کا خیال رکھتے تھے، مگر یہاں کوئی اس کا خیر خواہ نہیں تھا۔ جس قسم کے ماحول میں وہ رہ رہے تھے، بچوں کی تربیت بھی اسی کا حصہ تھی۔ بچے بھی ذرا ذرا سی بات کی شکایت لگانے میں مزہ محسوس کرتے تھے، بدتمیزی کر کے خوش ہوتے تھے اور نفیسہ بیگم کی طرح اسے غیر سمجھتی تھے۔ ابھی اسے بیٹھے چند منٹ ہوئے تھے، تبھی نفیسہ بیگم کی آواز آنے لگی۔ وہ کان بند کیے بیٹھی رہی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ارے کیا بحری ہو گئی ہے؟ کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ اس کے سر پر آن پہنچی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آنے لگے۔ رہنے دے بہانے، اٹھ اور جلدی سے سالن روٹی کر، اماں کو بھوک ستا رہی ہے اور بچے بھی ٹیوشن سے آتے ہوں گے۔ وہ بگڑ کر حکم جاری کر رہی تھی۔ وہ ضبط کرتی اٹھی۔ طبیعت خراب ہے مہارانی کی، وہ اپنی اماں کو خبر دے رہی تھی۔ ارے اس کے ساتھ نرمی کرنے کی کوشش مت کریو، وگرنہ سر پر بیٹھ جائے گی تیرے۔ انہوں نے چمک کر بیٹی کو مشورے سے نوازا۔ اے اللہ میرے حق میں آسانی کر دے، مجھے اس جہنم سے نکال دے۔ اسے دکھے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور پھر اس کے پیچھے آنے والے شخص کو دیکھ کر بت بن گئی۔ 2 ماہ کہنے کو اتنا طویل عرصہ بھی نہیں ہوتا، مگر اس نے جسے تپتی دھوپ میں سخت رویوں اور نفرتوں کے درمیان چلتے ہوئے گزارا تھا، اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے والد نے ہمیشہ اسے اس ماحول اور اپنے وجود سے الگ کیوں رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے نفیسہ بیگم ان عورتوں میں سے نہیں تھیں جو کسی کی اولاد کو اپنی سمجھ کر پال لیتی۔ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اس ماحول اور نفیسہ بیگم کی نفرتوں سے دور اپنے نانا نانی کی شفقتوں اور محبتوں میں پرورش پائے، اور وہ اپنی جگہ کتنا غلط سوچتی رہی۔ اس نے تعصب سے ایک نظر انہیں دیکھا جو زوار سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا بازو بڑھا کر اسے خود سے لگایا تھا۔ اسے اس وقت بھی تیز بخار تھا۔ دوا لینے کے باوجود اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ اس مہربان کو دیکھ کر بھی جس نے 2 گھنٹے محض زبانی کلامی جنگ کی تھی، اس کی خاطر نفیسہ بیگم اور ان کی والدہ سے، جو اسے واپس بھیجنے پر ہرگز آمادہ نہ تھیں، ہاتھ میں آیا غلام واپس جا رہا تھا، وہ کس طرح سے قبول کر لیتی؟ اسے ابھی بھی تیز بخار ہے، وہ فکر مندی سے زوار سے کہہ رہے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اسے ڈاکٹر سے چیک کراتے ہوئے جاؤں گا۔ اس نے اکرام الدین سے الوداعی ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ رومیہ کے بیٹھتے ہی اسے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس جگہ سے نکلنا، ان لوگوں سے دور جانا ایک خواب ہی لگ رہا تھا جو وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے چلتے ہی اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں، اسے نیند آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ دوا کا اثر تھا یا بخار کا؟ وہ ذرا سی دیر میں سو گئی تھی۔ زوار نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ان 2 ماہ میں اس کا حسن مان پڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں اور وہ بے حد کمزور اور لاغر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ملال نے گھیر لیا۔ وہاب احمد کی گزارش سے پہلے وہ اس کے دل کی خواہش کب بن گئی تھی، اسے بھی اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب وہ اکرام الدین کے ساتھ حیدرآباد چلی آئی تھی۔
زرینہ بیگم کو منانا انہیں رومیہ کے حق میں استوار کرنا ایک مشکل اور ناممکن مرحلہ تھا جو اسے طے کرنا تھا۔ آنے میں اتنا وقت بھی محض زرینہ بیگم کی قدر بحث کی وجہ سے ہوا تھا۔ اکرام الدین کے فون پر وہاب احمد نے حتمی فیصلہ لینے کا سوچا اور بیٹے، بہو اور پوتے کو بٹھا کر صورتحال سمجھائی اور کہا اگر وہ رومیہ کو عزت بھری زندگی نہیں دے سکتے تو پھر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیں تاکہ اس کا باپ اس کی وہاں شادی کر سکے۔ یہ الفاظ انہوں نے محض جذباتی کرنے کے لیے استعمال کیے تھے اور اس کا نتیجہ جلد ہی ان کے سامنے آ گیا تھا۔ شوہر اور بیٹے کا فیصلہ رومیہ کے حق میں تھا، پر زرینہ بیگم کو مانتے ہی بنی۔ طے یہی ہوا کہ زوار فوری طور پر اسے حیدرآباد سے لے آئے تاکہ یہاں رخصتی کا مرحلہ سادگی کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ رومیہ اور ثانیہ کی رخصتی ایک ساتھ دھوم دھام سے کر لیں گے۔ اپنی خوشیوں میں مگن وہ وہاں آیا تھا، مگر پہلے ہی قدم پر رومیہ کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ انتہائی بیمار اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ بجھے چہرے کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا تھا اور پھر اسے دیکھ کر جس طرح وہ بت بن گئی تھی، اس کی بے یقینی پر اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر اسے اپنے ہونے کا یقین دلاتا، پیچھے سے چیختی چلاتی آوازوں نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ سامنے صحن میں پلنگ پر بیٹھی وہ خواتین کہیں سے بھی مہذب اور تمیزدار دکھائی نہ دیتی تھیں۔ زری، کیا آپ نے آشنا کو دیکھ لیا جو وہیں کھڑی ہے؟ پتہ نہیں کون ہے یہ لفنگا، کب سے ملاقاتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ اٹھ کر اس کے سر پر آن پہنچی تھیں اور جس طرح انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، زوار کو غصہ آنا ہی تھا۔ وہ تو بھلا ہو اکرام الدین کا جو اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے لرزتی کانپتی رومیہ کو ان کے شکنجے سے چھڑایا تھا، بات معذرت زوار کو بٹھایا تھا۔ یہ زوار ہے، رومیہ کا ماموزاد کزن اور اس کا شوہر۔ ان کے الفاظوں پر جسے ان دونوں خواتین کو لمحہ بھر کے لیے سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڈھا بڈھی تمہاری اجازت کے بغیر کس طرح اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ اس پر ہمارا حق ہے اور ہم ہی اس کی شادی کریں گے۔ نفیسہ بیگم اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی کہ مفت کی نوکرانی ان کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ اس پر ہمارا حق اس وقت ہوتا جب شروع سے یہ تمہاری گود میں پرورش پاتی، تم اسے پال پوس کر بڑا کرتی، اور ایسا نہیں ہوا۔ اکرام الدین نے انہیں ٹوکا۔ ارے واہ، یہ تم نے خوب کہی، کیا ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ وہ چمک کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی آسانی کے ساتھ مان جانے والوں میں سے نہیں تھیں۔ انہیں کسی طرح آمادہ نہ دیکھ کر زوار نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور دو ٹوک کہا اگر آپ لوگ رومیہ کو زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے تو مجھے قانون کی مدد لینا ہوگی کہ آپ لوگوں نے میری مسز کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے اکھڑے لہجے اور غصیلے انداز پر ذکیہ بیگم کے ساتھ نفیسہ بیگم بھی ڈھیلی پڑ گئیں۔ اکرام الدین نے فوری طور پر رومیہ کا بیگ تیار کروا کر اسے زوار کے ساتھ چلتا کر دیا تھا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی تو ڈرائیو کرتا زوار چونکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھوا۔ اس کی حرارت کم تھی۔ بخار کم ہو گیا ہے؟ تمہیں بھوک محسوس ہو رہی ہے؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا، مگر وہ جواباً کچھ اور کہہ رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی شاید آپ نہیں آئیں گے۔ یہ وہ بات تھی جو کب سے دل میں مچل رہی تھی، مگر وہ کہہ نہ پائی تھی۔ اس وقت ساری الجھنیں وہ ذہن سے جھٹک دینا چاہتی تھی، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگے۔ وہ کہہ دینا چاہتی تھی بغیر ڈرے۔ کیوں؟ زوار ٹھنکا۔ نانا کے کہنے پر آپ زبردستی مجبور ہوئے تھے نکاح کرنے پر۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے جلنے لگیں۔ زبردستی کہاں؟ میں تمہیں اتنا چھوٹا دکھائی دیتا ہوں کہ کوئی بھی مجھے مجبور کر سکتا ہے اور میں اس کے فیصلے کو مان سکتا ہوں؟ زوار نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ مگر آپ تو ہانیہ سے، رومیہ نے کہنا چاہا۔ ہاں وہ بھی سچ تھا، مگر اب وہ زندگی میں نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم زندگی کے تمام فیصلوں میں پوری رضا اور مرضی کے ساتھ شامل ہوئی ہو۔ اس نے برملا کہا تو وہ چند ثانیوں کے لیے سن بیٹھی رہی۔ دل گھومگو کا شکار تھا۔ اس کا یہ رویہ بے حد اجنبی تھا۔ ان کے درمیان تو کبھی مسکرا کر بھی گفتگو نہیں ہوئی تھی، پھر کب، کیسے؟ وہ اس کے دل کو اتنا عزیز ہو گئی کہ اس نے اسے اپنانے کا فیصلہ بخوشی کر لیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے زوار اس کا دل رکھ رہا ہو۔ اسے چپ گمسم بیٹھے دیکھ کر زوار نے ایک نظر اس کے ساکت وجود پر ڈالی اور پھر نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمام اندیشے اور وسوسے جھٹک دو اپنے دل کو، میری طرف سے صاف کر لو۔ اگر مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تو میں کبھی نکاح کی بات نہیں مانتا، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم کالج آتے جاتے کب دل کے اتنے قریب آ گئیں کہ تم سے دوری مشکل ہو گئی۔ بے شک یہ فیصلہ نانا کا تھا، مگر میں بھی کہیں اپنے اندر تم سے دل کا سودا کر لیا تھا اور مجھے تو تمہاری طرف آنا ہی تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی نے اس کے برف بنے احساسات کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس کے الفاظوں پر اس کا چہرہ بار حیا سے سرخ ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ جلتی دھوپ سے سائے میں آ گئی ہو۔ اس کے پیار اور تحفظ کے ساتھ اسے یقین ہو گیا تھا اس کی محبت میں آنے والے تمام ہی رستے آسان ہونے والے تھے۔ اللہ نے اس کی تمام دعاؤں کو قبول جو کر لیا تھا۔ دی اینڈ۔